اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضان، نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. بے شک اللہ سچا اور بڑا ہے. حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا.
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے تاقی جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی محبت، صرف اللہ ہی کی محبت ایسی ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں چھوڑا جاتا. تو بس اسی رب کو پکاریے، اسی رب سے مانگیے، اسی رب سے چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم سب کو اسی کی جانب لوٹنا ہے. کروڑوں درود، بیش بہا درود ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہم آخری بار آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج آخری روزہ ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو پوری 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے پورے 30 ہمیں نصیب ہوئے. اور جہاں جہاں پر ابھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، جہاں عید منائی جا رہی ہے، ان سب لوگوں کو ہماری جانب سے عید مبارک. بہت زیادہ آپ سب پر بلیسنگز ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور آپ پر سلامتی ہو. آپ خود خوب خوشیوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ عید منائیے، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ عید میں جو دوسروں کا جو حصہ ہوتا ہے حقداروں کا، وہ ضرور دیں. اور ناظرین، ہم نے بات کی تھی فطرے کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے. آج جو لوگ آفٹر مغرب سمجھے چاند تو نظر آ ہی جائے گا ظاہر ہے. آج بہت ساری جگہوں پر آج پہلے ہی چاند دکھ گیا اور عید منا لی گئی ہے ہمارے ملک کے ایک دو علاقوں میں، کچھ علاقوں میں. تو جناب یہ ہے کہ اب عید جو ہے اس کا تیاریاں زور و شوروں پر ہوں گی آپ لوگوں کی. ہم نے بھی اپنی ٹرانسمیشن کو کل بالکل اس طرح سے وائنڈ اپ کیا تھا کہ شاید آخری دن ہو، پر ظاہر ہے چاند کی رویت نہیں ہوئی. تو آج آخری روزہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے تمام روزے، ہماری عبادات، ہماری قیام، ہمارا صیام، یہ سب قبول فرمائے، اور اس میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور آگے بھی ہم کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس ٹریک پہ ہم ابھی آ گئے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل چل کر جایا جائے اور نکلنے سے قبل کچھ کھا کر نکلیں. تو یہ سنت طریقہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا. اس کے علاوہ عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ نکلنے لگیں تو ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے. کچھ کھا کر نکلیں. میٹھی عید پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ پر قربانی کے بعد کھاتے تھے جب نماز پڑھ کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عید کا ادب یہی ہے اس دن کا کہ اس دن غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے، یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگی جو تکبیرات عید ہیں وہ اس کا ورد کرتے رہیں آپ پورے ہی دن، بالخصوص عید کی نماز کے بعد سے.
اور جناب عید کی نماز جو ہے یہ دین کی شعائر میں سے ہے، اسے نہیں چھوڑیں، اور جہاں پہ اگر خواتین پڑھ سکتی ہیں نماز، بہت ساری مسجدوں میں اب یہ اہتمام ہونے لگا ہے عید کی نماز کا، تو وہ بھی ضرور ان کو جوائن کریں مرد حضرات کو، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ جی جناب، ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک سے واپس آتے ہیں اور ہم اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر چکے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، جلدی سے واپس آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान, नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ زندگی ناظرین نام ہی نشیب و فراز کا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں تاریکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں، مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اب کبھی روشنی کا منہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنے ایسے چنتا ہے جو جگنو بن کر ان کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیرنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں آج۔ ان کا نام ہے اویس ایچ قریشی، اور ان کے ساتھ ان کے پارٹنر ہوتے ہیں انس نیاز صاحب۔ وہ تو موجود نہیں ہیں، پر آج ہم ملیں گے اویس ایچ قریشی سے، جو CEO ہیں بایونکس کے، فاؤنڈر بھی ہیں۔ اور یہ بایونکس ہے کیا، یہ چل کر ہم دیکھتے ہیں، پہلے ایک پیکج، پھر ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اور آپ نے دیکھا کہ اویس اور انس کے جو کام ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی 2 سال پہلے ایک رمضان ٹرانسمیشن میں ہی۔ میں نے ان کا سارا کام دیکھا تھا اور ان کی ساری ایفرٹس دیکھی تھیں، اور جب مجھے پتہ لگا تھا تو میں نے کہا تھا، ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں بھی ہو سکے گا، جیسے جیسے ہو سکے گا، میں ان کو ہر فورم پہ سپورٹ کروں گی، پروموٹ کروں گی، کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انبلیویبل، یہاں پر اس طرح سے اتنے ان مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرابلمس کو بھی، اور اب میں چاہوں گی کہ انہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس، تھینک یو سو مچ، ہم کو آپ نے جوائن کیا، اور میں سب سے پہلے چاہوں گی بھائی ناظرین کو آپ بتائیے کہ بایونکس ہے کیا؟ وعلیکم السلام میم، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہیں۔ نہیں، ہمیشہ ہی کروں گی، آج بھی آپ نے الحمدللہ ہمیں تھینک یو۔ سو بایونکس بیسکلی اسٹارٹ ہوا تو 2016 کے اندر، جی، جب ہم سے اپروچ کیا ایک بچے نے، میر بیان بلوچ، جو 5 سال کا تھا اس وقت، اور اس کا ایک آرم مسنگ تھا۔ جی، تو اس نے کہا کہ اس کی فیملی نے بیسکلی ہمیں اپروچ کیا، دے سیڈ کہ جب پروڈکٹ ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو وائی ڈونٹ یو ڈیزائن اے آرم فار مائی کڈ۔ تو ہم نے جب وہاں پہ اس بچے کے لیے وہ پروستھیٹک آرم بنایا، تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ پورے پاکستان تو آپ چھوڑ دیں نا، آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اس کا کوئی سولوشن اویلیبل نہیں ہے۔ جسے سولوشن کہتے ہیں وہ 1.5 سے 2 کلو کے ڈم پروستھیٹک ہیں، جن کو اگر خدا نخواستہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں ایمپوٹیشن ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو اس نے ہاتھ پہننا ہے، ایک پورا ہارنیس پہننا ہے جو اس کے لیفٹ شولڈر پہ جائے گا، اور وہ ادھر سے ایک تار کو پل کرے گا جس سے اس کا ہاتھ ورک کرے گا۔ لوڈڈ ہوتا ہوگا سب، وہ 10 سے 12 گھنٹے ایک شخص کو پہنانا اور اس کی ڈیلی روٹین کے اندر اس کو چھوڑنا، وہ ایک ہیسل ہے، ایک اذیت ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ اس سے سروائکل انجریز کریٹ ہوتی ہیں، اور آپ کا لائف کا جو ایک بونز کا اسٹرکچر کا ٹائم اسپین ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہاں وہ، اور بوجھ الگ محسوس ہوتا ہوگا انسان کو، صحیح بات ہے۔ تو یہ بایونک آرم جو ہے، یہ کام کس طرح کرتا ہے جو آپ بناتے ہیں؟ ہم نے ابھی دیکھا اور ہم اپنی ناظرین کو دکھاتے رہیں گے یہ ویژولز، کیونکہ یہ بڑا ہی کچھ انیوژل سا کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے شروع، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو چنا ہے ان چیزوں کے لیے، کیونکہ جن کے ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں ناظرین، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں کہ میں اس انگلی کو اپنے یوز نہیں کرتی اور میں صرف اپنی یہ 4 انگلیاں یوز کرتی ہوں، تبھی مجھے اندازہ ہوگا کہ ایک ایک انگلی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کتنی مکمل ہے۔ اور جس کے پاس اس ایک چیز کی بھی کہیں کمی ہے، اس سے پوچھئے کہ اس کو کیا فیل ہوتی ہوگی اس کی، اور وہ دوسروں کو دیکھ کر، تو وہ کمی جو ہے ان کے تھرو پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہ دماغ دیا اور وہ صلاحیت دی کہ آپ یہ لوگوں کی پرابلمس کو جو ہے وہ دور کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے ایک ہاتھ پورا نہ ہونا، اور وہ اس ہاتھ سے میں نے دیکھا، بلکہ وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ وہ آرٹ کر رہے ہیں اسی ہاتھ سے، ایک لڑکی یا لڑکا ہے کوئی جو وہ آرٹ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کتنی دعائیں آپ لے رہے ہیں اس کے تھرو۔ تو یہ بتائیں کہ یہ بایونک آرم جو ہے، یہ اس کے ٹیکنیکل حوالے سے بتائیے گا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بایونک آرم ہم نے جو دنیا کے اندر دیکھا تھا، تو ویسٹ سے اگر ہم کمپیئر کریں تو پاکستان میں یہ سولوشن بہت ہی کنوینئنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں اس طرح کا سلسلہ کار ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بینیفیشریز ہل چلا رہے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں،
ایسے لوگ جن کے دونوں آرمز یہاں سے آرٹیکولیٹ ہوئے تھے, بائیلیٹرل ایمپوٹیز, یعنی جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, وہ آج موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور اٹس اے پلگ اینڈ پلے ڈیوائس کہ آپ آئے, آپ نے جیسے شو پہنتے ہیں, آپ نے اپنا ہاتھ پاپ ان کیا پروستھیٹک کے اندر, اور وہ آپ کی باڈی سے سنکرونائز ہو جاتا ہے, اور آپ اپنا ہاتھ کھولنا چاہیں وہ کھلتا ہے, آپ بند کرنا چاہیں بند ہوتا ہے. اور اگر ہم ویسٹ سے اس کو صرف کمپیئر کریں تو لائک دیر از اے ہیوج ڈفرینس, کیونکہ جو ہمارے یہاں روبسٹ انوائرمنٹ ہے نا, اس کے اندر سینسرز کا ورکنگ کرنا, اس کی فنکشنالٹیز, لوگ پچھلے 4 سال سے ہم سے کنیکٹڈ ہیں اور پروستھیٹک ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے بھی آ کے بات کریں گے کہ جو ویسٹ کے جو آرمز ہیں وہ جو بناتے ہیں اور آپ جو بنا رہے ہیں اس پہ کیا ڈفرینس ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم راہ خیر کے سیگمنٹ میں ہیں اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اویس ایچ قریشی سے, جو CEO ہیں بایونکس کے. اور یہ بایونکس کیا ہے یہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. اور مجھے اویس آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے بھی ویسٹ میں جو بنتا ہے یہ ہے بایونک آرمس جو بنتے ہیں, اس میں اور آپ کے آرم میں کیا فرق ہے جو بناتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر ہم ویسٹ سے اپنے آرمس کو کمپیئر کریں تو یہ بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے. اگر ہم ویسٹ کی صرف ایک بیسک چیز دیکھیں تو اگر آپ کو پروستھیٹک آرم لگوانا ہے تو آپ کو پہلے انٹرنیشنلی ٹریول کرنا پڑے گا, پھر وہاں پہ آپ کی ایک سرجری ہوتی ہے جس کو ہم TMR کہتے ہیں, ٹرانسمسکولر ریڈیل سرجری ہوتی ہے. وہ سرجری کروا کے آپ کو واپس آنا ہے, اس کے بعد پھر آپ ایلیجیبل ہوں گے پروستھیٹک لگوانے کے لیے, پھر آپ کو ایک اور دفعہ ٹریول کرنا ہے. اچھا, تو مطلب آپ کیا کہنے کا یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیولی یہ سستا ہے جو ہمارے یہاں آپ لگاتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک انجیکشن بھی نہیں لگتا, اور اگر کمپیریزن کریں اس کا تو دنیا میں $10,000 سے $15,000 سے اس کی کاسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. ویئرز اگر ہم پاکستان میں کمپیریزن دیکھیں تو اس کی 5 times لیس کاسٹ ہے, جس میں $2,000 کے اندر ہم پروستھیٹک پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنلی وارنٹی بھی نہیں ملتی. اچھا, تو آپ لوگ وارنٹی بھی دیتے ہیں؟ ہم وارنٹی دیتے ہیں فار اے ایئر, کمپلیٹ کور وارنٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بیک اپ سروس سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کو اس میں گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ, آپ کیونکہ جب 2 سال پہلے مجھ سے ملی تھی تو اب آپ نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم نے آن ایئر بھی بولا تھا کہ گورنمنٹ کی آپ کو سپورٹ چاہیے کیونکہ آپ کچھ ایکوپمنٹس اس طرح کے امپورٹ کرتے ہیں اس میں, تو ایسا ہوا پھر اس میں کوئی آپ کو سکسیس ملی؟ دیکھیں, ہماری ملاقات ہوئی تھی, کافی ہائی آفیشیل سے ملاقات ہوئی, یعنی اس کے آگے کوئی شاید عہدہ بچتا نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر جن سے ہماری ملاقات رہی. تو بیسک جو ہمارا پاس پرابلم ہے وہ ہمارا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینکر کرتی ہے بہت ہیوج کاسٹ. اگر ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اسکرین پہ ہمارے پاس جو بینیفیشری ہیں یہ بائیلیٹرل ڈسیبل ہیں, تو ان کے دونوں ہاتھ لگائے یہ ورک کر رہے ہیں. جو ایک اور بچی ہے ہمارے پاس, وی ہیو میڈ اے ورلڈ ریکارڈ, یعنی دنیا میں سب سے کم عمر کی بچی جو 3 سال 2 مہینے کی بچی ہے, اس کو ہم نے پروستھیٹک آرم پرووائڈ کیا. اس سے قبل یہ ریکارڈ UK کی ایک کمپنی کے پاس تھا جس نے 8 سال کی عمر کے ایک بچے کو پروستھیٹک آرم پرووائڈ کیا تھا. ہم ورلڈ ریکارڈز لے کر آئے, چیزیں کی, اچیومنٹس کی, اینڈ وی اسٹل آسک گورنمنٹ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ, اتنی اچیومنٹس ہیں آپ کی, اور انٹرنیشنلی بھی آپ, میرے خیال میں آپ لوگوں نے ایک ویڈیو اور مجھے بھیجی تھی, قطر میں بھی جو ایک کنونشن سینٹر میں کچھ وہ ہوا تھا کوئی چیلنج کے حوالے سے, وہاں آپ لوگوں نے وہاں بھی حصہ لیا تھا, وہ کیا تھا؟ میم آل اسلامک مسلم سمٹ ہوتا ہے جس کے اندر پوری دنیا سے جو مسلم کنٹریز ہیں ادھر سے مسلم انوویٹرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے, جس میں پاکستان سے الحمدللہ 2 سال سے کنزیکٹیو بایونکس کو انوائٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جرمنی میں ہمیں بھیجا گیا, ایمبیسڈر آف ٹیکنالوجی رشیا میں بھیجا گیا, ہم نے جا کے دبئی میں ریپرزینٹ کیا. ماشاءاللہ. ابھی رمضان سے پہلے ایکسپو 2020 میں جو فرسٹ لیڈی آف پاکستان ہے انہوں نے بایونکس کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایکسپو 2020 میں ہمیں ایک شیلڈ پریزنٹ کی. ماشاءاللہ. نہیں, آپ کی اچیومنٹ ہی ایسی ہے, اور آپ کی یہ انوویشن, یہ جو آپ نے چیز کریٹ کی ہے, یہ تو لوگوں کی زندگیاں ہی بدل دینے والی چیز ہے کہ جو یوز کر رہا ہوگا اور جو اب استعمال کرتا ہے, یہ بایونک آرم لگواتا ہے, اسی سے پوچھ سکتے ہیں. کاش کہ کوئی, اگر آپ یہ میرے خیال میں لاسٹ ایئر لائے بھی تھے آپ اپنے ساتھ کسی کو, تو یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اور کیا سکون ان کو ملتا ہوگا, کتنی آسانی ان کی زندگی میں ہو جاتی ہوگی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, ابھی آپ کو گورنمنٹ سے سپورٹ چاہیے ہے, مل گئی ہے, یا یہ کہ آپ کوئی اور چیز اگر آپ چاہیں تو آپ کیمرے میں کہہ سکتے ہیں ناظرین سے, آپ کو کوئی کسی طرح کی سپورٹ چاہیے؟ دیکھیں, ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں جو سب سے میجرلی ہم امپورٹنٹ ہے. ایک, ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور دوسرا ہم گورنمنٹ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جب پاکستان میں ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ڈم پروستھیٹک دے ہی رہے ہیں, اس کی آپ کی کاسٹ اینکر ہو رہی ہے, تو آپ اس کو سوئچ کر کے بایونک پروستھیٹکس کے اوپر سوئچ ہو جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم سبسیڈائز کر سکیں اس کو اور ورک کر سکیں. اس کے علاوہ
جو ہماری پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اپنی CSR کے اندر اور فلانتھراپسٹ جو ہیں وہ اس ڈومین کے اندر کام کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کہ ہم اس کی کاسٹ کم کر دیں کسی طریقے سے تاکہ ہر وہ شخص افورڈ کر سکے, کیونکہ مزدور ہے, لیبر ہے, مزدور ہے, ہمارے یہاں سیفٹی کوئی کرتا نہیں ہے, انڈیکیٹر کے بجائے ہاتھ سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, تو ان کو اپنے ہاتھ کا احساس ہونا چاہیے, اور جو اپنے ہاتھ سے محروم ہو چکے ہیں ان کے لیے لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اچھا, آپ جو یہ جس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ہاتھ لگوانے کے لیے, ان میں زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, جو پیدائشی کوئی نقص ہوتا ہے یا کسی ایکسیڈنٹ کے تھرو ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے؟ جو اسکرین پہ اس وقت موجود ہیں یہ نسیم بھائی ہیں, اور ان کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا, ان کے دونوں آرمز برن ہو گئے تھے, اور ان کے دونوں آرمز برن ہو گئے تھے. تو یہ ایک وہ والا ڈس آرڈر ہے, ڈسیبلٹی ہے جو ایکسیڈنٹل ہے. اور اگر ہم مومنہ کو دیکھیں, یہ 3 سال 2 مہینے کی بچی ہے, اور مومنہ جو ہے وہ 3 سال 2 مہینے کی جو بچی ہے یہ بائی برتھ ہے. تو ہم کنجنائٹل جس کو بائی برتھ کہتے ہیں, اور کسی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ میں انجری ہونے والی ان تمام چیزوں کو کیٹر کر رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ویس, بہت شکریہ. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے سپورٹ کروں اور آپ کو اس کام کو پروموٹ کروں. اور ناظرین, جو بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز دیکھ رہے ہیں اگر کوئی, تو ان کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کی سپورٹ, جس طرح کی مدد ان کو چاہیے ہے, ان کے نمبرز بھی اسکرینز پر آپ کے چل رہے ہیں, تو پلیز ان کو سپورٹ کیجئے, کیونکہ یہ سپورٹ ان کی سپورٹ نہیں ہے, یہ ان تمام لوگوں کی سپورٹ ہے جو زندگی میں بڑی مایوسی کا شکار ہو گئے ہوں گے, جن کے سارے زندگی جو جیسے ٹھہر سی گئی ہوگی, تو ان کی زندگی کو زندگی بنانے میں مدد کیجئے اور ان کو ہیلپ کیجئے. تھینک یو سو مچ ویسے آپ کا جوائن کرنے کا ہم کو. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم لے رہے ہیں ایک بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین. اور یہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے راہ خیر. آج آخری روزہ ہے اور یہ سیگمنٹ بھی اب آخری ٹائم ہی ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں جو لوگوں کے لیے بہت بلیسنگ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں, لوگوں میں بھی ان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اور لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اسی طرح کی ایک ادارہ ہے جس کو ہم سبھی جانتے ہیں, بہت پرانا ادارہ ہے اور بہت بخوبی اپنا کام کر رہا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن. اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, عمر فاروق صاحب, انجینئر عمر فاروق صاحب, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں ویسے یوں تو سبھی آپ کی جو خدمات ہیں ان سے سب کا تعارف ہی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ اگر ہم پیکج دکھا سکیں تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین, محتاجوں, غریبوں, یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, ضرورت مندوں کی مدد کرنا, یہ نیکی کا کام تو ہے ہی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور ہمارے دین کا جو بنیادی درس ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم جس طرح ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بنیں, نرمی کا باعث بنیں, اور ان کی پریشانیاں دور کریں. جی عمر فاروق صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ کا جو یہ کفالت یتامہ کا پروگرام ہے, یوں تو آپ کی فاؤنڈیشن کئی محاذوں پر کام کر رہی ہے, لیکن اس کے حوالے سے, کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک بالکل نیا, میرے خیال میں آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے تو میری نئی چیز ہے, میں چاہوں گی ویورز کو آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی. خدمت فاؤنڈیشن جیسے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کام کرتی ہے, اس میں کفالت یتامہ بھی ایک ہمارا شعبہ ہے کہ جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے کو خاص طور پہ ہم کفالت یتامہ کے حوالے سے مناتے ہیں. 15 رمضان کو پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ یتیموں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے. اس کا انیشیٹو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے لیا, اور ہم نے یہ کوشش کی ہے بنیادی طور پہ کہ پوری پاکستانی قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ جتنے بھی یتیم بچے ہیں وہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کا سہارا بننا چاہیے. اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ کفالت یتامہ کے حوالے سے کام بھی کیا جائے اور پاکستان کے یتیم بچے جو ہیں ان کی کفالت کی جائے. اس سے پورے پاکستان کے اندر 45 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہیں اور بہت بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہیں. ان کی کوئی پریزنٹیشن کہیں پر نہیں ہے, کوئی نمائندگی ان کی کہیں پر موجود نہیں ہے, اور وہ ایسا ایک شعبہ ہے کہ جس کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان کی بازو بن جائیں, ان کی کفالت کے لیے ہم آگے بڑھیں. یہ بنیادی طور پہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم ہے اس کا میں کفیل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یتیم بچے ہیں
قیامت تک آنے والے بالکل ایسا ہی. اور ان یتیم عید کے بچوں کی دن کفالت. وہ واقعہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہا بھی تھا, وہ یتیم بچے تھے تو ان کو کہا تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ محمد تمہارے باپ بنے اور عائشہ تمہاری ماں بنے, تو وہ ان کو یہ سنت ہے بہت بڑی. یہ یتیم بچوں کی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے, اور یہی بنیادی ہماری ڈرائیونگ فورس ہے, یہ موٹیویشن ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اس لیے جو پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے اور ان کی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفیل ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں. اور یہ بھی اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, کہ جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے گا. ہمارا جو یہ شعبہ ہے اس کا موٹیو بھی ہم نے یہ رکھا ہے, لوگو بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے کون ایسا ہے قریب جو یتیم ہے اور ہم اس کی کفالت کریں. تو دو صحابہ کا ایک بچی پہ جھگڑا ہو گیا کہ یتیم بچی ہے اور یہ میری قریبی رشتہ دار ہے, اس کی کفالت میں کروں گا. اور جھگڑا اس حد تک پہنچا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلہ آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اس صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت ساتھ لے کر جا رہا ہوں. یعنی یہ یقین تھا کہ میں ایک یتیم بچی کی کفالت کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے جنت ملے گی, کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی سب سے بدترین گھر ہے امت کا تو وہ ہے کہ جس میں یتیم بچے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پاکستان کے ہر گھر کے اندر کسی یتیم بچے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اکیلی تو یہ سارے کام نہیں کر سکتی کہ 45 لاکھ بچوں کی کفالت کر لے. اس لیے ہم یہ کلچر بنائیں پوری امت کا, پورے پاکستان کا, کہ یہ کلچر کے نتیجے کے اندر سب لوگ اس کی کفالت کریں. جی ضرور. اور ناظرین ان سے ابھی بات ہماری جاری ہے اس حوالے سے, آپ جلدی سے آپ جائیں, جلدی سے بریک لے کر آئیں. عمر فاروق صاحب جو ہیں یہ یتیم بچوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ہمیں تو سب کچھ پتہ ہی ہے, بس ان کی سپورٹ کرنی ہے ہمیں. نمبرز آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ بھی آگے آئیے. ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو سمجھ لیں جو انہوں نے بات کہی کہ جنت کا راستہ, تو جنت ہی ہم اس طرح پا لیں گے. یہ شارٹ کٹ ہے جنت پہ جانے کا, اللہ کے قریب ہونے کا. جی کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں عالیہ بھابی کو, انہوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں عالیہ بھابی؟ اللہ کا کرم بشرا. کیا آپ سب خیر ہے؟ جناب ہم بات کر رہے ہیں یہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. ان کے وائس پریزیڈنٹ عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی کفالت یتامہ پروگرام کے حوالے سے بتایا, اس میں آغوش ہومز بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم جو کفالت یتامہ کا پروگرام ہے ہمارا وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک تو ہم فیملی سپورٹ پروگرام ہے جس میں یتیم بچہ اپنی اس کے والد موجود نہیں ہیں, اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر پہ رہتا ہے یا اپنے ماموں کے پاس, اپنے نانا کے پاس, چچا کے پاس وہ گھر پہ رہتا ہے اور ہم وہیں پر اس کی کفالت کرتے ہیں. اور اس کو 4,500 روپے مہینے کا اور سال کے 54,000 روپے ہمارا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. اس کے اندر ہم بنیادی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا لیں. کھانے پینے کا اور باقی معاملات تو اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن سب سے زیادہ جو صرف نظر کیا جاتا ہے وہ تعلیم سے کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو یتیم بچے ہیں وہ تعلیم اپنی پوری مکمل نہیں کر پاتے ہیں اور پڑھ نہیں پاتے ہیں. اس لیے ہم نے جو 4500 روپے دیتے ہیں اس میں ان کی اسکول کی فیس ہے اور کتابوں کا خرچہ ہے, ان کے کچھ کھانے پینے کا خرچہ ہے. اور یہ جو ڈونر اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے, جو ڈونیشن دیتا ہے, جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اس یتیم بچے کو, ہم ہر 3 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد اس بچے کی رپورٹ اس کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کی ایک اٹیچمنٹ بھی بن جائے اور اس کو معلوم ہو کہ کون سے شہر میں, کون سے اسکول میں کون سا بچہ ایسا ہے جس کو میں ڈونیٹ کر رہا ہوں, جس کو میں اسپانسر کر رہا ہوں. ٹرانسپیرنسی بھی اس کے اندر شامل رہتی ہے اور ایک اٹیچمنٹ بھی جو یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ میں کس یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہوں. دوسرا ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو بھی یہ پیسے ہیں یہ اس والدہ کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اس کی ماں کا, اور ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں. کوئی اس کو دینے کے لیے نہیں جاتا ہے, وہ اپنے اے ٹی ایم سے اپنے کارڈ سے پیسے نکلواتی ہے, ان کو خرچ کرتی ہے. تو بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ یہ بیوہ جو ان کی والدہ ہیں ان کی بھی کچھ سپورٹ ہو جاتی ہوگی, لیکن یتیم بچوں کی سپورٹ کے اندر ہم ان کا الگ سے ایک پورا نظام ہے ان کو سپورٹ کرنے کا. لیکن یتیم بچے کے لیے ہم دیتے ہیں کہ اس سے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے, اسکول کی فیس ہو جائے اور کچھ کتابیں ہو جائیں, اس سے اس کی ماں کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اس کے اندر.
دوسرا ہمارا جو ہے وہ آغوش کا، جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، یہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر 17 آغوش اس وقت آپریشن ہیں، اور 5 کے قریب جو ہیں وہ ابھی بن رہے ہیں، جو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپریشن کے اندر آ جائیں گے. اور ہمارے کراچی کے اندر یہاں پہ گلشن معمار میں ایک آپریشن کے اندر ہے، اس طرح حالہ کے اندر سندھ میں ایک آپریشن کے اندر ہے، اس طرح راشد آباد کے اندر ایک بن رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ جلدی آپریشن کے اندر آ جائے گا. یہ آغوش جو ہے یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور جب وہ ذکر کیا تو انہوں نے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں سنبھالا، تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. ہم بھی اسی پیٹرن کے اوپر ان یتیم بچوں کو آغوش کے اندر لے کر آتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، سیدھا راستہ ان کو دکھانے کے لیے. کہ وہ بچے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جن کی ماں بھی موجود نہیں ہے اور والد بھی موجود نہیں ہیں، ان کو ہم اس آغوش کے اندر لے کر آتے ہیں. اور عموماً یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے. ہمارے جتنے یتیم خانے ہیں پراپر فنڈز یوز نہیں کیے جاتے نا، فنڈ یوز نہیں کیے جاتے، یا کیا بھی معاملات ہوں گے، میں اس طرف نہیں جاتے. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ طے کیا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو آغوش بنائے گی اس میں پاکستان کے سب سے بہترین بورڈنگ اسکول میں جو فیسلٹیز ہوں گی وہ ہم ان یتیم بچوں کو وہاں پر دیں گے. اور اس وقت آپ گلشن معمار میں وزٹ کریں، حالہ میں وزٹ کریں، کوہاٹ میں وزٹ کریں، شیخوپورہ، لاہور، پشاور، ہمارے جتنے آغوش ہیں، مری آغوش ہے، وہ سب اسٹیٹ آف دی آرٹ آغوش بنے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر جو پاکستان کے بہترین بورڈنگ اسکول کے اندر فیسلٹی دی جاتی ہے وہ ہم وہاں پر دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یتیم بچے، جن کو ہمارے معاشرے کے اندر یتیم بچے کہا جاتا ہے، ہم وہاں پہ ان کو یتیم بچے نہیں کہتے بلکہ ہم باہمت بچے کہتے ہیں، شائننگ اسٹار کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا ہم وہاں پہ بہترین انتظام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے آغوش سے بہت سارے بچے ایئر فورس کے اندر، نیوی کے اندر اور بڑے اچھے اداروں کے اندر جا چکے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم جب پورے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے اپنے ان 45 لاکھ یتیم بچوں کی کفالت بھی کریں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے یتیم بچوں کی کفالت کریں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، پاکستان کے آئندہ مستقبل کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ یتیم بچوں کی اگر آج ہم نے دیکھ بھال نہیں کی تو یہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائیں گے، یہ پورے معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. اور ایک پلس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ غلط رستوں پر ظاہر ہے جیسے جیسے ہوتا ہے ضرورت انسان کو پھر لے جاتی ہے کہیں نہ کہیں. اگر وہ بے سہارا ہوں گے اس طرح سے تو کوئی غلط رستوں پر بھی چلے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ پورے معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، وہ غلط راستے پہ جا سکتے ہیں، آئندہ ہمارے معاشرے کو خراب کر سکتے ہیں، اور معاشرے کا ایک ایسا ٹول بن جائیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کو. آپ اگر یہ ان کو بنیادی تعلیم دے دیں گے میٹرک تک کی تو وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں گے، کوئی نہ کوئی چیز آگے بڑھ کے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی طرف چلے جائیں گے. نہیں تو جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھکاری بن چلتا چلا جا رہا ہے، ہر چوک کے اوپر، چوراہے کے اوپر لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ باعزت شہری بنائیں گے. اسلامی معاشرے کے اندر گداگری کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مانگنے کا تصور نہیں. حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ جو فرد بے روزگار ہوگا تو حکومت اس کو پرووائڈ کرے گی اس کی ساری فیسلٹیز کو. اس لیے گداگری کا اسلامی نظام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. ہم بھی اسی نہج کے اوپر انشاءاللہ ان یتیم بچوں کو پاکستان کا کارآمد شہری بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا عمر فاروق صاحب، اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں سے مل کر. یوں تو بہت ساری ذمہ داریاں ہماری گورنمنٹ کی آتی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے کہ جو یتیم بچے سڑکوں پر نظر آتے ہیں، بھیک مانگتے نظر آتے ہیں سگنلز پہ اور چوک چوراہوں پر، ان کے لیے کوئی شیلٹر ہوم یا کچھ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جہاں ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے. پر وہ کردار جو ہے وہ آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ناظرین کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ ان کی مدد نہیں ہے، ایکچولی ہماری اپنے آپ کے لیے مدد ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا ثواب دارین حاصل کریں، کہ یہاں پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور روز آخرت بھی اس کا اجر دے گا. تو بہت شکریہ عمر فاروق صاحب آپ کا. اور جناب ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم جلدی سے واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اور ابھی بریک میں نا میں ہماری یہ جو درود پڑھتی ہیں بہنیں، ان سے بات کر رہی تھی، اور ہماری جو ماریا یہ بہن ہے رو رہی تھی، اور میں ان کو چپ کرا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل بہت صبح سے خراب ہو رہا ہے اور مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. سوچیں یہ محبتیں ہوتی ہیں. عموماً تو یہ ہوتا ہے جب انسان کسی جاب پر ہوتا ہے، کسی کام پہ ہوتا ہے، تو جب وہاں سے چھٹی ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ ارے شکر ہے چھٹی کا ٹائم آیا اور گھر جائیں گے. پر میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ اتنا عالیہ بھابھی اتنے ٹائم اس پورا رمضان ہم اپنی ایکچوئل فیملی سے نہیں ملے. میں اپنے بچوں سے یا اپنی امی سے یا بہنوں سے کسی سے اتنی ملاقات نہیں ہوئی جتنا یہاں پر
آپ سب کے ساتھ ایک سلسلہ رہا میل ملاپ کا اور پورا مہینہ ساتھ گزرا. تو واقعی میں اتنا اچھا ٹائم گزرا کہ کیسے گزر گیا مہینہ وہ پتہ نہیں چلا, اور اب جب گزر گیا تو اتنی اچھی میموریز ہم لے کر جا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہیں گی. جب بھی میں یاد کروں گی تو ایک خوشگوار احساس ہوگا. آپ سب لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا, آپ سب لوگوں نے ایک سپورٹ بھی دی ٹیم بن کر, اور ایک ساتھ جو رہا فیملی بن کر, وہ بہت اچھا لگا. کیا کہیں گے عالیہ بھابی؟ مہینہ ہے ہی رحمتوں اور برکتوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سال میں ایک دفعہ جو اس کو رکھا ہے مہینے کو, یہ ہماری ری انفورسمنٹ کلاسز ہوتی ہیں, محبتوں کی, اتحاد کی, چیزیں شیئر کرنے کی. اگر ہم مکہ مدینہ میں بھی دیکھتے ہیں تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح رمضان میں اگر آخری لمحے پہ کوئی دروازے پہ آئے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دسترخوان سے افطاری اٹھا کر ہم اس کو دے دیں. یہ مہینہ ہی محبتوں کا, برکتوں کا ہے کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا نور پھیلایا ہے, اور اللہ کا کرم کہ شیطان کو اس نے قید کیا ہوا ہے, تو ہم لوگوں کے دل پاک صاف ہو جاتے ہیں, ہماری پیورٹی بڑھ جاتی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. بس اللہ یہ اس کو کنٹینیویشن میں رکھیے, یہ جذبے پورے سال ہم اپنے اسی طرح بنائے رکھیں. محبت دینے سے محبت واپس آتی ہے. اس سوچ کے ساتھ سب کے ساتھ محبت کیجیے کہ اچھائی اور محبتیں آپ کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہو جائیں. آپ کا بھی کافی ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا, کیونکہ آپ ویلفیئر کا کام کرتی ہیں نارملی, تو اب لیکن آپ نے یہاں پر ابھی تھوڑا ایک الگ ہی وہ نبھایا کردار. تھینکس ٹو یو. آپ نے دیکھا, کیونکہ آپ سے محبتیں ہیں, ملاقاتیں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی بیسٹ ڈبیٹر بھی رہ چکی, کوئز بھی کیا, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت دی. جب تعلیم حاصل کی تو گولڈ میڈل بھی لیا. یہ چیزیں کیونکہ آپ جانتی تھیں تو آپ کے ذہن میں عالیہ سارم برنی کا ایک روپ تھا, لیکن شیلٹر ہوم اور اس کام میں آ کے میں بھول گئی تھی اپنے آپ کو. تو آپ نے تو مجھ سے متعارف کروایا بہت سالوں کے بعد. نہیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھے بخوبی اپنا یہ کام نبھایا, جو میں سمجھتی تھی کہ آپ کے ساتھ کروں گی, اور ہمارا کوئز کا سیگمنٹ اور اسپیچ کا جو سیگمنٹ تھا وہ تو انہوں نے جج کیا تھا, اور میرے ساتھ کوئز میں ہوتی تھی, تو بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. کوئز بہت اچھا تھا بشرا, وہ جج ہونا تو اپنی جگہ تھا, لیکن جو آپ کے ساتھ چٹ چیٹ رہی نا, جو آپ کی چھیڑ خانی ہے وہ آپ کا میرا رہا, وہ مجھے اچھا نہیں, بہت اچھا, اور وہ مجھے یاد رہے گا. یہ اس رمضان میں مجھے روزے پتہ ہی نہیں چلے. وجہ یہ تھی کہ کام اتنے زیادہ ہو گئے, پھر یہاں پہ آ کے سب سے ملنا, آپ سے ملنا, ناظرین سے ملنا, ایک عجیب ہی خوشی تھی کہ آج روز ہم کروڑوں لوگوں سے ملیں گے, آج پھر ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہوگا, آج سننے کو ان کے پاس کچھ ہوگا. تو آپ نے جو یہاں بلایا, تو یہ رمضان میرا بہت خوبصورت گزرا. ہر رمضان میں جاتی ہوں, شیلٹر کے حوالے سے جاتی ہوں کام کے, لیکن اس دفعہ مجھے کہیں لگا کہ عالیہ سارم اپنے آپ سے بھی ملتی چلی گئیں. اور بشرا آپ کی نظر, کیونکہ آپ پروڈکشن کی بندی ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک اچھا کام لینا تصویر دے دی, تو جو پروڈکشن کی نگاہ ہے وہ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, وہ وہاں بھی دیکھتی ہے جہاں ایک عام انسان نہیں دیکھتا. ٹرانسمیشن کو پورا پروڈیوس ہی کیا ہے, میں نے ہوسٹ بھی کیا, پروڈیوس بھی کیا. میرے لیے بڑا چیلنج تھا, کیونکہ نارملی تو میں پروڈکشن نہیں کرتی تھی, ابھی سولو ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرنا اور پروڈیوس کرنا دونوں چیزیں چیلنج تو تھیں. بس کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی ایفرٹس ہوتی ہیں, سب کی ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, فرد واحد کا کام تو ہوتا نہیں ہے, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی, اور جو بیہائنڈ دا اسکرین ہے وہ بھی, سب سے مل کر ایک اچھی ٹیم اسموتھ گیا ماشاءاللہ. بشرا آپ کا بہت اچھا گیا ٹرانسمیشن, اور پہلا ٹرانسمیشن اگر سولو ہے تو اس حساب سے تو بہت بہترین گیا. تو آگے جتنے بھی اللہ تعالیٰ منازل لائے گا, منازل آتی جائیں گی, آپ طے کرتی جائیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عالیہ بھابی. اور جناب ہم چل رہے ہیں, منیزہ آ چکی ہیں. السلام علیکم منیزہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں الحمدللہ. آج ہم آخری بار اپنا ڈرنک بنا رہی ہیں, اس ٹرانسمیشن کا آخری بار. ٹرانسمیشن کا بالکل. اور میں بھی کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, کہ عالیہ آپا کے ساتھ ہمارا بھی بڑا خوبصورت سفر گزرا. بشرا کے ساتھ تو ہے ہی ہے, اور بڑا اچھا لگا. بڑی اچھی خاتون, جس طریقے سے ہم آن اسکرین دیکھتے تھے, ریالٹی میں بھی ویسے ہی ملنے میں با اخلاق, بہت عزت دینے والی, بہت محبت دینے والی. تو عالیہ آپا, بڑا میرے لیے ایک آنر تھا آپ سب کے ساتھ کام کرنا. واقعی بڑا اچھا لگا. پورا سفر جو ہے ہمارا اس مہینے کا بڑا خوبصورت گزرا. تو شکریہ کہنا چاہوں گی آپ کا. شکریہ آپ کا بھی منیزہ, کہ آپ نے خالی کھانے ہی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا, آپ نے محبت بھی شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اور واقعی اچھا لگا آپ کے سارے کمنٹس, جو محبت اظہار آپ نے مجھ سے کیا. اللہ اس کو قائم رکھے, اور انشاءاللہ اللہ ایسے مواقع اور آگے لائے گا کہ ہم مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کیا بن رہا ہے آج آپ کی؟ ہاں جی, اس وقت آج ایک انرجی بوسٹر ڈرنک بنا رہے ہیں, کیونکہ
اب دیکھیں رمضان کا اختتام پہ ہے اور وہ روزے رکھ کے ایک دماغ میں ہوتا ہے نا کہ بڑی ویکنیس سی ہو گئی ہے, تو میں نے کہا آج کچھ انرجی بوسٹر ٹائپ بنایا جائے جو آپ لے کے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ کمی سی ہو گئی ہے تو وہ فل ہو جائے. اور بڑا مزے کا ڈرنک بنائیں گے جام شیری کے ساتھ جو اس انرجی بوسٹر ڈرنک کو اور اس کے فلیور کو بھی انہینس کرے گا. تو ہم لے رہے ہیں یہاں پہ, میں نے تقریباً 6 کیلے لے لیے ہیں اور 5 سے 6 کھجوریں لے لی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا دودھ. اور جام شیری تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ طبیعت پہ بالکل لائٹ ہوتا ہے, ریفریشنگ ہوتا ہے اور بہترین ایک ڈرنک ہے. اس میں ہم دودھ شامل کرے ہیں تقریباً 1 گلاس کے قریب, اور جو اب اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا وہ ہے جام شیری, لائٹ ریفریشنگ, اور اس کو ہم شامل کریں گے. اس پہ مکمل طور پہ بھروسہ کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل ایوارڈز بھی لے چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب یہ ہم تک آتا ہے تو بہت سارے کوالٹی چیک سے گزرتا ہوا آتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہربز شامل ہیں وہ جو ہے اپنی کولنگ کوالٹیز کے لیے بہت مشہور ہیں. تو جس طریقے سے گرمی کا یہ موسم ہے تو اس لحاظ سے تو آپ کرشی جام شیری کو بالکل استعمال کریں اپنے ریگولرلی کھانوں کے ساتھ, ڈرنکس کے ساتھ. تو ان سب چیزوں کو ہم بلینڈ کر لیں گے. اچھا جی, آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس میں جو ہے وہ چینی بالکل بھی شامل نہیں کری. اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ اس میں ہم نے کھجور بھی میٹھی ہوتی ہے, کیلا بھی میٹھا ہوتا ہے, اور جو ہے یہ بہت ہی ایک ہیلدی سا جو ہے وہ ڈرنک بنتا ہے. تو یہ آپ نے لازم اس کو ٹرائی کرنا ہے اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈرنک آپ کو کیسا لگا. اور جی اوور ٹو یو بشرا. ہمارا تھینک یو منیزہ. اور واقعی میں یہ آپ بجائے سے کہ باہر جا کر مہنگے ڈرنکس خریدیں, اچھا ہے کہ گھر میں آپ لے کر آئیں یہ چیزیں اور خود بنائیں. ہائیجینک بھی ہیں, سستی بھی پڑیں گی اور انرجیٹک بھی ہوں گی. تھینک یو سو مچ منیزہ, آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی ہم آپ سے اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے. جی جناب ناظرین, ہم لے رہے ہیں یہاں ایک وقفہ, کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں ہم مفتی نور رحمانی صاحب کو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ سب خیر, ٹھیک ٹھاک. آخری روزہ آ گیا. یہ رب کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرتبہ ہمیں 30 روزوں کی دولت عطا فرمائی اور اللہ نے ایک چانس اور دیا. اور آج کی رات کا تو بہت بڑا چانس ہے جو ہم 29 دن میں نہیں کر سکے اور اپنے رب کو نہیں منا سکے, اور اپنے ایک رات اور دے دی کہ مجھے منا لو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں, تم تو آ جاؤ میرے پاس. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور بس یہ ہے ہم پر منحصر کہ ہم اسے چاند رات ہی خالی نہ سمجھیں, اسے لیلۃ الجائزہ سمجھ کر بھی کنسیڈر کریں گے. تو کیونکہ ہم چاند رات سوچ کر پھر ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب نہ تو نمازیں پڑھنی ہے نہ تلاوت کرنی ہے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بہت لائٹ ہو جاتے ہیں. تو بس یہ کہ روزے چھوڑیں, بلکہ روزوں کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے. میں تو کہوں گی کہ وہ شوال کے 6 روزے جو ہوتے ہیں روزوں کو بھی کر دیا, تاکہ ہماری ایک ٹریننگ جو ہے یہ ہو گئی ہے نا وہ جاری رہے. مہینے کے 3 روزے ہیں جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں, وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. 13, 14, 15 کے روزے ہوتے ہیں. پھر منڈے کا روزہ ہوتا ہے, وہ ضرور نفلی روزے رکھتے رہیں تاکہ روزہ رکھنے کی مشق جو ہے یہ جاری رہے, کیونکہ اسی میں صحت ہے. عرب کے اندر تو اب آپ دیکھیں, آپ جب بھی جائیں الحمدللہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں. جی, مسجد نبوی میں جس دن پیر کے دن جائیں تو جمعرات اور پیر جمعرات کے دن جی بڑا مزہ آتا ہے کہ بہت اچھا دسترخوان لگتے ہیں, ہاں کھجوریں مل رہی ہوتی ہیں, اور اسی طرح ایک اہتمام ہوتا ہے. رمضان شریف کا کیا کہنا, یہ تو بات ہے. رمضان تو خیر سردار ہے نا پھر مہینوں کا. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب پورے مہینے ہی رہے, جو صحبت علم میں انہوں نے اپنا جو علم ہمارے ساتھ شیئر کیا اور جت علمی باتیں کی, علمی گفتگو کی, اس کے تو کیا ہی کہنے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص انداز دیا ہے گفتگو کا, اور بہت اچھا انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوشیوں کے ساتھ رکھے. اور آئندہ بھی میں چاہوں گی کہ اسی طرح آپ کے پروگرامز ہوتے رہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جس طرح بیلنسڈ وے میں باتیں بتائی ہیں, ہمارے لوگوں کو اس طرح کے ہی لوگوں کی ایکچولی ضرورت ہے جو آپ سے اوپنلی ہو کے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, کبھی کوئی برا نہ مانے پر یہ ہوتا ہے کہ عالموں سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھتے ہیں لوگ, تھوڑا سا جیسے خوف ہوتا ہے یا تھوڑی سی, کیونکہ علماء میں تھوڑا ریزرو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا کچھ خوف سا آتا ہے. پر آپ لوگوں کی یہاں پر جو ہمارے سارے عالم تھے وہ بڑے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ دوستانہ انداز میں اور بڑے لائٹ وے میں. علماء ہوتے ہیں نا, آپ کہیں بھی جائیں, جتنے شیوخ ہیں جی, وہ علماء تفسیر ہوں, علماء یعنی حدیث کے فن سے وابستہ ہوں یا فقہ وابستگی ہوں ان کی,
ہر علماء کو میں نے ہمبل اور سافٹ دیکھا ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو علماء نما یا قاری صاحبان کو لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کنسیڈر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ علماء ہیں. مگر علماء بیسیکلی بہت نرم, بہت محبت کرنے والے. آپ ان کے پاس جائیں کسی بھی طریقے سے سوال کریں, میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو بہت محبت سے جواب دیں گے. ہاں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا جو پینل تھا یہ بیسٹ تھا, میں یہ کہتی ہوں, کیونکہ مولانا عمران بشیر تھے جو ابھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب تھے, اور ہمارے ساتھ علامہ حسین مسعودی تھے. آپ سب کا پینل یقین مانے بہت پسند کیا گیا. مجھے بڑی ٹویٹس میں لوگوں نے لکھا, ٹویٹس آتی ہیں انسٹاگرام پہ, مجھے لوگ لکھتے ہیں, پرائیویٹ میسیجز کرتے ہیں, ڈی ایم کرتے ہیں, تو آپ لوگ کی واقعی بہت تعریفیں آئی ہیں کہ آپ کا پینل بہت اچھا تھا, اور ہمیں سب سے زیادہ یہی سیگمنٹ پسند آیا. تو یہ ہے کہ ناظرین پسند کرنے کا شکریہ آپ سب کا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر مفتی صاحب تو ہمارا ایک اور سیگمنٹ, یہ طب نبوی جو ابھی سیگمنٹ چل رہا ہے, تو یہ بھی کرتے تھے اور آپ کو حکمت کی باتیں بتاتے تھے. تو یہ آپ سلسلہ جاری رکھیں. مفتی صاحب اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا, اس میں حکمت کی باتیں بتاتے رہیں لوگوں کو. اتنا ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا علم ہے آپ کے پاس. میں نے 2007 میں یعنی 2009 کے اندر میں نے کمپلیٹ کیا تھا یہ, اور پورے سندھ کے اندر میں نے ٹاپ کیا تھا ماشاءاللہ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حکیم تھے, مشہور حکیم تھے. دادا بھی حکیم تھے. انہوں نے جامعہ دہلی سے کیا تھا. ابا نے جو ہے وہ ہمارے سندھ طب کالج حیدرآباد سے کیا تھا, اور میں نے بھی وہیں سے کیا تھا. تو میں پریکٹس تو کر رہا تھا 2013 سے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کسی چینل پر کہ میں نے طب نبی کا سیگمنٹ باقاعدہ کیا. اور یہ میں نے ایڈ کروایا تھا. یہ نہیں بتائیں گے, میری تو کوئی بات نہیں بتاتے نا. نہیں, بشرا آپا نے مجھے کہا کہ بھائی جب ان کو معلوم چلا کہ میں سب خونی بتاتا ہوں, تو بشرا آپا کو معلوم چلا کہ میں نے طب نبی کا کورس کیا باقاعدہ 4 سالہ, اور میں باقاعدہ پروفیشنل حکیم ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ سیگمنٹ بھی کیجیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بہت بخوبی کیا آپ نے یہ ماشاءاللہ. باقی یہاں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں, میں نے پہلے شروع میں نے کچھ چیزیں بیان کی جو تھوڑی مشکل تھیں, تو مجھے آپا نے کہا کہ جو یہ بالخصوص خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو جو گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ایڈ کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ پورے مہینے جڑے رہنے کا. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین, اور ویلکم کہتے ہیں بشرا کو واہ مزیدار کچن میں. تھینک یو سو مچ منیزہ. آخری جو ہے یہ ٹرانسمیشن, اس ٹرانسمیشن کا آخری ریسیپی تیار ہو رہی ہے, اور بہت اچھا لگا منیزہ آپ کے ساتھ کام کر کے. بہت اچھی انسان ہے منیزہ, اور بہت اچھا کھانا تو بناتی ہی ہیں. کیا بن رہا ہے آج؟ جی, ڈیورنگ دا بریک بشرا کو بھی یہی بات کہی تھی کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنی محبت دی, تو آج ہم سب نے مل کے ایک ساتھ اچھا کام کرا. ایک ہوسٹ جب اچھا ہوتا ہے تو باقی پوری ٹیم اچھی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ہمیں اتنا اسپیس نہ دیتی تو شاید جو ہے ہم جو ہے اتنے اچھے طریقے سے شاید مل کے ہم نہ چل پاتے. تو انہوں نے ہمیں بہت محبت دی, بہت عزت دی, اور واقعی میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کے لیے ایک آنر تھا ان کے ساتھ کام کرنا. انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی رہی ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ اتنی ساری تعریفوں کا. بہت ساری یہ آپ ڈیزرو کرتے. نہیں, آپ لوگ خود آپ ڈیزرو کرتے تھے. یہ ساری محبت, یہ ساری عزتیں آپ لوگوں نے مجھے بہت رسپیکٹ دی, اتنی محبت دی, تو اس کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی, کیا بن رہا ہے آج؟ کیونکہ مفتی صاحب کل فرمائش کر کے گئے تھے اور آج آخری افطاری تھی, تو ہم نے مفتی صاحب کی فرمائش پہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں. مفتی نور رحمانی کی بات کر رہی ہیں, اور مفتی صاحب افطار ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے نہیں تھے. آج انہوں نے کہا آج میں ہوں, تو ان کی فرمائش پہ آج کڑھائی ہم بنا. ہاں, ویسے میں نے مفتی صاحب سے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب کو چاہیے کہ بالکل پیورلی سنت والے انداز میں آج روزہ کھولیں, ایک کھجور اور پانی کے ساتھ. ہاں, لیکن مفتی صاحب نے وہ جواب دیا تھا, سنا ہی نہیں مجھے. میں نے جواب ہی دیا تھا کہ الحمدللہ میں اسی طرح وہ آپ کا جواب ہے بھی, اس کے بعد کھاؤں گا. چلیے ٹھیک ہے. تو مکھنی کڑھائی ہے تو مکھن تو لازم آپ کو پتہ ہے ہونا ہی چاہیے ہے. تو ہم نے یہاں مکھن شامل کرا ہے, ساتھ میں ہم تھوڑا سا آئل بھی شامل کریں گے. تو ہم اس کے اندر آئل شامل کر رہے ہیں, اور آج آخری روزہ ہے تو بشرا آپ جو ہے یہ کھائیے گا. آپ نے تو کسی نہ کسی فارم میں کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ ہی لینا ہے نا تیل زیادہ ڈالنے کا. ٹھیک ہے, کبھی عید ہے, عید تو ہے, تو دیکھیں نا عید پہ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیے جمعۃ الوداع ہے, تو جمعۃ الوداع پہ تو ہوتا ہے نا. اب مفتی صاحب آئے ہیں تو ہوتا ہے نا, تو بس یہ چل رہا ہے. وہ ایک ماں ہوتی ہے نا, بچوں کو پیار محبت سے اسی طرح کھلا رہی ہوتی ہے, ٹساتے رہو تیل. بالکل, تو وہی والا حال ہے کہ امائیں وہ پراٹھے بنا کے نا اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں. تو آپ وہی سمجھ لیں.
کہ وہ ایک شیف یہ بھی آپ کی مائی محبت ہی ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے. کھلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہم نے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون مکھن لیا, ہاف کپ کے قریب یا اس سے بھی کم تھوڑا سا ہم نے آئل لیا. اس کے اندر ہم نے پوری چکن 1 kg چکن لی ہے, اس کو ہم فرائی کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور کیونکہ مکھنی کڑھائی ہے تو اسپائسی بھی کریں گے آپ کے لیے. ہاں وہ ہونا چاہیے, اور آج کچھ زیادہ ہی اسپائسی ہونا چاہیے کیونکہ مفتی صاحب کھائیں گے. انہوں نے کہا ہے بہت ساری ہری مرچیں, بہت ساری لال مرچیں ڈالنی ہیں. اچھا, مفتی صاحب ایسا ہی ہے, مفتی صاحب اس وقت بزی ہیں دراصل کہیں اور بات تو ہم چکن کو اس میں فرائی کر لیں گے, اور جب چکن ہماری ڈن ہو جائے گی, فرائی ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر موٹا مطلب فائن چاپ جو ہے وہ لہسن ادرک لے لیا ہے, پیسٹ نہیں لیا, فائن چاپ لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ شامل کریں گے اس کے اندر. ٹماٹر ہم نے 2 جو ہے وہ بلینڈ کر لیے تھے, وہ شامل کریں گے. ہری مرچیں آپ کم زیادہ اپنے حساب سے, اپنے فلیورز کے حساب سے کر سکتے ہیں. ہماری تو آپ کے سامنے بات ہوگی کہ ہم زیادہ ڈالیں گے. ہلدی جا رہی ہے 1 ٹی اسپون, کالی مرچ جا رہی ہے 1 ٹی اسپون, سفید مرچ جائے گی آدھی چائے کا چمچ, لال مرچ جائے گی 1 ٹی اسپون, کسوری میتھی جائے گی بالکل لاسٹ میں. اس کو ڈالیں گے جب فلیم ہم آف کر دیں گے, اس سے جو اس کی خوشبو نکل کے آتی ہے کڑھائی کی, وہ ایکچوئل کسوری میتھی سے آتی ہے. اور جو اس کی والی ہاں بالکل اینڈ میں بالکل جو ڈلتی ہے بالکل, تو وہ کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جب اس میں کسوری میتھی ڈلتی ہے. اور ایک اور ٹپ دوں گی کہ کوئی بھی کھانے کو زیادہ ٹیسٹ فل بنانا ہے, فلیور خوشبودار بنانا ہے, تو جو پسا ہوا گرم مسالہ ہے وہ بھی کوشش کرا کریں لاسٹ میں ایڈ کیا کریں. بالکل, تو اس کی خوشبو جو ہے اس میں رہتی ہے. میری امی تو جیسے آلو گوشت ہے, بھنڈی گوشت, آلو گوشت سے بناتی ہیں, اس میں ضرور اوپر سے اسپرنکل ڈالتی ہیں. ہاں وہ بہت اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے بریانی کی بھی جب ہم تہہ دیتے ہیں نا, تو تہہ دینے کے بعد بالکل چاول کی لاسٹ لیئر ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بھی پسا ہوا گرم مسالہ اور جائفل جویتری جو ہے آپ پاؤڈر فارم میں چھڑک دیں گے, تو اس سے بڑا اچھا اروما بھی آتا ہے, اور اس کا فلیور بھی بہت. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ایڈ کرتی ہیں اس میں, ہمارا انہانس کرتی ہیں فلیور کو بڑھاتی ہیں. بالکل. اچھا آپ دیکھیں ہماری چکن جو ہے وہ آلموسٹ فرائی ہو چکی ہے, تو ہم اس کے اندر جو ہے یہ لہسن ادرک جو ہم نے باریک باریک چاپ کر لیا تھا, یہ اس کے اندر میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالوں گی. ٹھیک ہے, اور موٹا موٹا اس کو چاپ کیا ہوا ہے یہ ہم شامل کریں گے, اس کو بھی اس کے ساتھ فرائی کریں گے. اور ناظرین اب کیونکہ کل سے روزے تو ہوں گے نہیں, تو ذرا کھانے پہ ہلکا ہاتھ رکھیے گا. ذرا ایک ٹریننگ ہوئی ہے نا رمضان میں, ہاں اس کو تھوڑا کنٹینیو رکھیے گا, اور شوال کے 6 روزے جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی رکھتے رہیے گا, تاکہ یہ ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے. پلس یہ کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہی ہے. اچھا ہے, نہیں بالکل, رمضان ہماری ٹریننگ کرتا ہے, لیکن وہ ہم عید والے روحانی جسمانی ہر لحاظ سے ٹریننگ ہی ہوتی ہے رمضان المبارک میں. اب آپ یقین کریں بھی پورے رمضان ہم نے رسپیکٹ کری ہے. اب کل سے یا رات سے ہی گانے جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے لوگوں کے یہاں بجنے شروع ہو جاتے ہیں, تو میں کہتی ہوں تھوڑی سی چاند رات کی بھی رسپیکٹ کیا کریں. تو وہ ہم کہتے تو چاند رات ہیں, لیکن کل آپ لوگوں نے شاید ابھی بھی کہا میں نے لیلۃ الجائزہ ہے وہ, اور یہ بھی انعامات کی رات ہے, تو یہ انعام کو اپنے ضائع نہ کریں, اور اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اپنا ایک حصہ ضرور ڈالیں. بالکل, کچھ نوافل اور یا پھر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کچھ کریں, تاکہ اس کا حصہ بھی آپ کو مل جائے. بالکل حقیقت ہے. اچھا میں نے اس کے اندر ہلدی شامل کری, لال مرچ 1 چائے کا چمچ شامل کری, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ شامل کری, آپ رہنے دیں میں کرتی ہوں, اور اس کے اندر میں نے ہری مرچی شامل کری. ٹھیک ہے, وہ آپ حسب ذائقہ شامل کریں گے. نمک جو ہے وہ بھی حسب ذائقہ جائے گا, وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم چکن پاؤڈر شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہم نے ٹماٹر یہاں پہ بلینڈ کر لیے تھے وہ میں اس کے اندر شامل کری. ہم نے تقریباً 2 ٹماٹر جو ہے وہ بلینڈ کر لیے تھے. صحیح, ٹھیک ہے, چلیے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. جب تک آپ مکس کیجئے سارے مسالوں کو. ناظرین جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین. اور جناب یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کی آخری ڈش تیار ہو رہی ہے, اور اس میں دہی ڈال دیا ہے, اور یہ آپ نے جب مرچیں بچا لی ہیں میں یہ بھی ڈال دوں گی. نہیں بہت اسپائسی, مفتی صاحب کھائیں گے آج. مفتی صاحب آپ دیکھ لیں, دیکھیں پھر مجھے نہ بولیے گا کتنی مرچیں, مزہ آئے کہ ہم نے ہری مرچیں بھی بہت ڈالی. دیکھیے آپ کتنی تعریف ہوگی نا, وہ اب ظاہر ٹرانسمیشن تو ہوگی نہیں کل, آن ایئر جا ہی نہیں سکتا میرا, اب تو چلا گیا.
مفتی صاحب نے بڑا مزیدار سے جواب دیا, آئی تھنک لوگوں تک چلا گیا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر تقریباً 1 پاؤ کے قریب دہی شامل کر دی ہے, اور اس کو جلدی جلدی سے ہم جو ہے وہ بھون لیں گے. اور کیونکہ یہ مکھنی کڑھائی ہے تو لاسٹ میں اس کے جو ہے وہ ہم کریم بھی شامل کریں گے, جو اس کے فلیور کو اور زیادہ مزیدار سا کر دے گی, مکھنی سا فلیور کر دے گی. اور ہمارا اور دیکھیں واقعی میں اتنے مزیدار سا اس کا کلر اور وہ لک بھی ہے نا, اور خوشبو بھی میرے خیال سے خوشبو تو ہاں. مفتی صاحب ابھی بریک میں آ کے ناظرین اس کی خوشبو سونگ کے گئے. الگا روزہ عالم کیا کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ایسے کر کے سونگنے سے. بس دیکھیں ہم لوگ اسی طریقے سے بڑا خوشگوار سا ماحول ہوتا ہے یہاں پر. اور اگر مفتی صاحب اس میں مرچیں تیز ہو جائیں نا تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح ہے, تو آپ پھر مجھے بالکل بھی کچھ نہ کہیے گا. ہاں نہیں کیوں مفتی صاحب خالی تھوڑی کھائیں گے, ہم بھی تو کھائیں گے. ہمارے حساب سے ہونی چاہیے چیزیں. زیادہ ہو جائے نا تو دہی کا استعمال کر لیں. دہی تو ڈالا ہے, نہیں الگ سے دہی استعمال کریں تو مرچیں کم لیں. آپ دہی منگا لیں جلدی سے. مفتی صاحب نے ٹوٹکا دے دیا کہ جلدی سے دہی منگا لیں مفتی صاحب, ساتھ میں دہی استعمال کر لیں. اچھا مفتی صاحب آج آپ 1 چمچ ہی چلا دیں خالی. میں دعا کر یہ ویری گڈ. اسد بھائی لے کے آ رہے ہیں مفتی صاحب. اپنے گھر میں کر چکے ہوں گے. خالی چلا دیں, ہمارے دل کو سکون ہو جائے گا کہ ہم نے آپ سے کچھ کروا لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے اتنی ہر بار ان کو انویٹیشن کارڈ دینے پڑتے ہیں, ریڈ کارپیٹ بچھوانا پڑتا ہے مفتی صاحب کے لیے. آئیے مفتی صاحب آپ ہی کھائیں گے کڑھائی. اگر اب آپ کے چلانے کے بعد اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوا. نئی نویلی دلہن کچن میں آ رہی ہو جیسے. آ جائیں, ہم چلے جاتے ہیں کچن سے باہر, آپ آ جائیں. آ جائیں. نہیں میں تو آ جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں خالی چمچ یوں کر کے چلانے, اس کی ذائقہ بڑھ جائے گا. کڑھائی گرانی نہیں ہے بس. میں کروں بسم اللہ. ہاں بسم اللہ پکڑ لو بھائی, کڑھائی پکڑ لو. ماشاءاللہ. ہاں کیسا لگا مفتی صاحب, کیسا فیل ہو رہا ہے پہلی دفعہ چمچا چلا؟ مشکل کام تھوڑی, تو بہت ہی ہے نا, آسان ہے. چلیے آ جائیے, ڈر نکالنا چاہ رہے تھے. چلیے جی صاحب یہی ہم آپ کا ڈر نکالنا چاہ رہے ہیں. اصل میں اسد بھائی کو پریکٹس کی ضرورت ہے کیونکہ انشاءاللہ عید کے بعد ان کی شادی, تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں. مجھے خامخواہ یہ خبر کہاں سے آئی آپ؟ یہ اندر کی خبر. دیکھیے ناظرین, یہ ٹرانسمیشن کا اپنا حسن ہے کہ دیکھیں ہمارے علماء سیگمنٹ سے ہمارے نعت خواہ حضرات بھی سب جو ہے وہ کچن سیگمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہم نے ایک نئی روایت ڈالی ہے. اب اگلے سال ہو سکتا ہے میں یہاں نہ یہ وہاں ہوں گی اور یہاں پر کھانے. مفتی عمران الحق کیلانی صاحب ہیں, ابھی آئے نہیں ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب کو بڑا شوق ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا پکا کے بھی پکانا بھی ہاں نہیں, اور سچ میں مفتی صاحب گھر میں بہت زیادہ ٹپ تو دی تھی کہ وہ بریانی منگا کے اور پلیٹ میں ڈال کے دے دو. وہ آپ لوگ کو اگر یاد, اسد نے یہ کیا ہے کہ اسد بنی بنائی بریانی باہر سے ہم لوگ کے لیے لے آتے تھے, کل پھر لے کر آئے تھے. تھینک یو سو مچ اسد, بہت مزے کی بریانی ہوتی ہے, یہ لے کر آتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے پھنسائے یہاں پہ کھانا بنانے میں بنی بنائی لے آتے ہیں بریانی. یہ اس کو کہتے ہیں مطلب اپنا انہوں نے فل دماغ اچھے سے یوز کیا. دماغ کا استعمال. دیکھیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے. کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کچن میں آ کے؟ پہلی بار دیکھیں وہاں سے مشورے دینا, کیونکہ آپ اتنے دور ہیں چولہے سے, اس لیے عمل کرنا کیسا لگتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جی میری بہت ساری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ مرد اعتکاف کرتے ہیں, مرد تراویح پڑھتے ہیں, مرد فلاں کام کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بڑا فضل ہوگا ان پر, وہ جنت میں شاید اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اور ہم کیونکہ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں جیسے میری بہن یا کچھ کام کر رہی ہیں, تو شاید ہمارا جو ہے نا وہ ثواب کم ہوگا. یاد رکھیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی عورت فرما بردار ہو, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو, نماز کی پابند ہو, تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کا استقبال فرمائیں گے. مطلب ہمارے لیے تو شاید ایک گیٹ نومینیٹ ہوگا کہ یہاں سے جانا ہے, مگر عورتوں کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ اللہ کی بندی آؤ, تمہارا اللہ استقبال کرے گا. اور جب وہ پہنچ جائیں گے اندر تو پھر وہ بھی سفارش کریں گے انہیں بھی آنے ہی دے بس. عورتوں کی ویسے بھی کثرت زیادہ ہے جہنم میں. اپنے تمام نہیں وہ غیبت کر رہی ہوتی ہے نا. صاحب میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو جو رمضان میں اپنی بہنوں کو, اپنی امیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی فرمائشیں دیتے ہیں. دیکھیں ہم کچن کے جب باہر ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگس کچھ اور ہوتی ہیں. جب آپ چولہے کے پاس آئیں اور شدید گرمی ہو اور آپ فرمائشیں کریں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں اس میں نمک کم ہے, اس میں یہ کم ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا کبھی بھی کسی کے کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالتے تھے, حوصلہ افزائی کیا کریں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, کوئی عورت آپ کی بیوی یا بہن یا بیٹی یا کوئی سخت جملہ کہہ بھی دے
تو آپ برداشت کر لیں گے. میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جزا عطا فرمائیں گے, وہاں بھی. اور دیکھیں یہ اور جو عید میں جتنا رمضان میں جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نا, اس میں ہماری بہنوں کا, ہماری ماؤں کا بڑا دیکھیں ناظرین, کچن میں آتے ہی نا ان کے اسٹیٹمنٹس چینج ہو گئے, نہیں ایک فیل ہی چینج ہو گئی. بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, بہت اچھا لگا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, جلدی سے ہم واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک ناظرین. اور آپ دیکھیے ہماری جو ہے وہ مکھنی کڑھائی بالکل ریڈی ہو گئی ہے. تو جب ہمارا دہی کا مسالہ بھون چکا تھا تو لاسٹ میں نے اس کے اندر ملک پیک کی کریم ایڈ کری, ایک پورا پیک ایڈ کرا ملک پیک کی کریم کا, فلیم آف کر دی. پھر کسوری میتھی میں نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب لی اور اس کو رب کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر چھڑکا, ساتھ پسا ہوا گرم مسالہ چھڑکا, ہری مرچیں ادرک کے ساتھ اور ہرا دھنیا کے ساتھ ہم نے اس کو گارنش کر دیا. اچھا جناب, ہم بات کریں گے لیمن میکس کی. میکس لایا ہے اس دفعہ میکس وومن کا. آپ جائیں ان کے فیس بک پہ, انسٹا پہ, جو خواتین آپ کے گھر پہ ہیں ان کے لیے ان کے بارے میں آپ وہاں ان کی سٹوری شیئر کریں, اور پھر میکس ان کی جو ہے ان کی سٹوری وہاں شیئر کر کے آپ ان کو کریڈٹس دے سکتے ہیں جا کے. تو لازم جائیے فیس بک پہ اور اپنے گھر کی خواتین جن کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی سٹوری وہاں شیئر کیجئے. اور آج ہمارا یہاں وہاں مزیدار کچن کا اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا. انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی اسی طریقے سے, اور آپ لوگ کا پیار ہمیشہ اسی طریقے سے دیتے رہیے گا اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اوور ٹو یو بشرا. تھینک یو سو مچ منیزہ, اور آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے پورا رمضان ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ویورز کو, ہمارے ناظرین کو اتنی اچھی اچھی ڈشز بنانی سکھائیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور میں تو آپ کے گھر کھانے کے لیے آؤں گی آپ کے ہاتھ کا کھانا. جی ناظرین, جہاں جہاں پر ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, جہاں آج عید منائی جا رہی ہے, ان سب کو عید مبارک ہماری طرف سے. اور بہت ساری کنٹریز میں بلکہ آج عید کا دن ہے. آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک, اور یہ خوشی منائی ہے اپنوں کے ساتھ, اور اس میں ان لوگوں کو بھی شریک رکھیے جن کا اس میں حصہ ہے, اس خوشی میں حصہ ہے خاص. جی جناب, اور کل انشاءاللہ ہم سب پاکستانی عید منائیں گے. اور میرے خیال میں اسد ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی, کامران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہماری میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں نا جو لوگ, وہ روز نئے جوڑے, نئے کپڑے, تیاری اتنی ہو جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عید کے دن ان کو سمپل رہنا ہی اچھا لگتا ہوگا. کیونکہ ابھی میں اسد آئے تھے بڑے ویسٹ کوٹ وغیرہ بھر کے, میں کہنے والی تھی وہ آپ نے ویسٹ کوٹ چینج کر لی, اتار دی. اچھا گرمی تھی, تو میں نے یہ کہنے والی تھی کہ مجھے تو لگ رہا ہے آج ہی عید کا دن ہے, اتنا تیار ہو کے اسد آئے ہیں, اور روز ہی آتے ہیں ماشاءاللہ, خوش لباس ہیں اور ہونا بھی چاہیے جناب. تو ہمارا ٹرانسمیشن میں روز اتنی تیاری کے ساتھ آنا نا, پھر اب عید کے دن بالکل ہم سمپل گھر میں ہوں گے. یہاں ہماری بہنیں بھی یہ سب درود کی جو ہے یہ تیار ہو کے آتی ہیں. میں ان کو یہ کہتی تھی تم لوگ خوب شادی میں آئے ہو, کیسے تیار ہو کے اتنے اچھے لگ رہے ہو. تو اچھا لگتا ہے. ہاں اچھا وقت گزرا, اچھی ٹرانسمیشن گزری. جی اسد, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ جب ہم اس طریقے سے مصروف رہتے ہیں تو اب عید پر بھی کتنی مصروفیت ہوگی, لیکن ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم گھر سے دور رہتے ہیں, امی سے, گھر والوں سے, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکسکلوسیو ٹائم فیملی کے لیے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ پورا مہینہ ایکچولی دیکھیں, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں فیملی جیسا, فیملی بن گئی, کیوں ہم نے فیملی کو اس پورے مہینے اتنا ٹائم نہیں دیا, اپنے والدین کو, بچوں کو یا بہن بھائیوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا ہم یہاں رہے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ. اسی لیے ہم نے اس کو فیملی کہا, کیونکہ ہم نے فیملی ہی کی طرح اتنا زیادہ ٹائم یہاں پر گزارا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عید کا دن ویسے بھی اپنوں ہی کے ساتھ اچھا لگتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جی زیادہ تر, ہاں بالکل مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو سو کر گزارتے ہیں. ایسا ہی ہے, پتہ نہیں مجھے پھر بھی عید کے دن بھی میری تو روٹین وہی ہوتا ہے, تو میں اتنا کم سوتی ہوں, تو میرا کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں سو کر گزارتی ہوں عید. باقی نماز پڑھانے یعنی کہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس پڑھاتا ہوں میں, بحریہ ٹاؤن میں. وہاں سارے مریدین جمع ہوتے ہیں, تو وہ وہاں ظہر ہو جاتی ہے. ظہر کے بعد پھر میں گھر میں آتا ہوں, پھر سب لوگوں سے ملتا ہوں. اچھا, آپ کا بڑا مصروف دن گزرتا ہوگا عید کا. ہاں, کیونکہ نماز عید الحمدللہ یہ فضل اس مالک کا کہ اللہ نے ان لوگوں میں رکھا کہ جو نماز عید پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ, پھر سب کا بڑا ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ملیں جنہوں نے نماز پڑھائی ہے. جی کامران بھائی آپ بھی بتائیے کچھ. جی خانقاہ کا نظام اس میں ہوتا یہی ہے کہ صبح جب آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ 8, 8:15, 8:30 کا ٹائم ہوتا ہے نماز کا. اس کے بعد
عید ملنے کے لیے دور دراز سے لوگ خانقاہی نظام میں دور دراز سے لوگ موجودین آئے آپ ہوتے کیسے ہیں. گزارتے ہیں عید؟ بس میں اپنے پیر خانے میں ماشاءاللہ جا کے وہاں بغدادی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں. وہاں 8:45 پہ نماز ہے. نماز کے بعد فراغت ہوتے ہوتے تقریباً 9:30 ہو جائیں گے. پھر لوگ ملنے والے ہوتے ہیں. پھر دور دراز سے جو لوگ مہمان آئے ہوتے ہیں پیر بھائی ہمارے, ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے کھانے پینے کا. ٹائم تو پھر شام کو ملتا ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد پھر شام کو جب اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد 2 دن گھر پہ ٹائم ہوتا ہے. تو وہی بات ہو گئی نا کہ آدھا دن تو انہی چیزوں میں. جی میں جب تک کے ابا جان رحمۃ اللہ حیات رہے میں نے عید کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. آج ان کا مزار یہ ہے اور مسجد یہ اس طرح کا ہے. اچھا, تو آج بھی نمازی عید میں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور تمام ہی مرحومین ہمارے جتنے بھی فلور پر لوگ ہیں, جتنے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ان کے جتنے بھی پیارے جی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ندیم بھائی, ان کے والد کا انتقال ہوا ہے ابھی 1-2 دن پہلے. اللہ تعالیٰ کل ہی ہوا ہے. ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. اور تمام ہی لوگ, میں اپنے والد کے لیے بھی دعا کروں گی, اور وہ سارے ہی لوگ جن کے اپنے پیارے چلے گئے ہیں, ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان سب کے درجات بلند فرمائے, اور ہم سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. تو اسد, آج آپ کیا کلام سنا رہے ہیں؟ کل آپ نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ پڑھا, وہ توبہ قبول ہو. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو ابھی ذکر کیا نا والد کا, جی, تو میں چاہتا ہوں ماں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والد کا کہیں ذکر کر پائیں. تو اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے. اور اگر ٹائم ہو تو ہم کلام پڑھ لیں. بالکل بالکل بالکل. باپ کے لیے لکھی گئی نظم ہے, اس کو میں نے پڑھا, اپنے والد کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. آج آپ کے والد نہیں ہیں اس دنیا میں, یہ ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ہم میں سے جن کے والد آج اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس نظم کو میں پیش کرتا ہوں. اور منیزہ کے والد بھی اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے بابا. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے بابا. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. قسمت نے کیا دولت شفقت سے ہے محروم. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے بابا. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے بابا. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا ہے. سحری و افطار مگر تیری کمی ہے بابا. ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے. گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے. کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے
بابا کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے، بابا چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، بابا پھولوں کی ہے مہکار مگر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور کچھ ہی دیر میں لاہور والے بھی اپنا روزہ افطار کریں گے اور آخری روزہ ہوگا، اور ہم سب بھی کچھ ہی دیر میں اپنا آخری روزہ افطار کریں گے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے۔ آج ہم نے اپنے دو تین سیگمنٹس جو تھے ان کو ختم کیا، ان کو کل ہی کلوز کر دیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہوں، آپ سے بات کریں۔ اگر آپ ہم کو کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ ہم سے کال کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز، اپنے تاثرات کہ آپ کو ٹرانسمیشن کیسی لگی۔ اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج یہ لیٹ آئے ہیں، انہیں پتہ تھا آج آخری ٹرانسمیشن ہے، تو آپ فائن بھی لگا سکتی ہیں بشرا۔ تھوڑا سا انجوائے بھی فیل کریں نا، بندہ فری فیل کرے گا، فیل فری کہ اب تو شیطان جب بتا دو گے تو کچھ اللہ کے نیک بندوں کو بھی نیک کام والوں کو تھوڑی سی فری ہینڈ مل جاتا ہے نا، تو وہ اس لحاظ سے نہیں کر رہا، غلط مطلب نہ لے، ویسے ہی لے رہا ہوں، ہم نے غلط مطلب لے لیا کہ تھوڑی سی آزادیاں، وہ پابندیاں، جو ٹینشن ہوتا ہے ایک دم۔ عادل بھائی کا فون آ رہا ہے، مفتی صاحب کہاں پہنچے، جلدی آ جائیں، ادھر جو ہے ان کے فون آ رہے ہیں، پھر بھائی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ٹرانسمیشن کرنے کا یہ اپنا حسن ہوتا ہے نا، آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں کہ جب بھی کال کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں غلط مطلب مت لینا، میں نے لے لیا۔ پر دیکھیے مفتی صاحب، یہ بھی اس کا حسن یوں بھی ہے کہ ایک سب روٹین میں رہتے ہیں، سب اپنی اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، اور یہی سب چیزیں ہم مس بھی کریں گے۔ لائف میں ٹائم پہ پہنچنا پڑتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے ٹائم پہ بھی، ریکارڈنگ تو ہے نہیں، بالکل ٹریفک ہوتا ہے، ٹریفک بھی جیسے آخر شروع ہوا ٹف ٹائم ہو گیا، اور تراویح بھی دیکھنی ہے، افطار بھی دیکھنا ہے۔ فیملی کو عید کی تیاری کروا لی نہیں کروا لی؟ فیملی اب چھوڑتی ہے، فیملی تو ماشاءاللہ پہلے رمضان سے پہلے شروع ہو جاتی ہے تیاری۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، ہاں الحمدللہ۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر میں چاروں بچے ہیں تو وہ تو پہلے دن سے وہاں کھنکھناہٹ شروع ہو جاتی ہے، چوڑی ہوگی، کپڑوں کی، اس کی نہیں۔ اور آپ وہ فادر ہیں، آپ وہ سربراہ ہیں فیملی کے، کہ آپ، میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح اپنی فیملی کو لے کے اپنے کام کے ساتھ ساتھ، بلکہ میری کریکشن بھی وہ لوگ کرتے ہیں، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کبھی اونٹ پٹانگ تھوڑا سا پہننا، ابو یہ اچھا نہیں لگ رہا، مزیدار نہیں لگ رہا، بیگم تو اتنا کرتے نہیں کرتے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم جیسے بولتے ہیں نا، ڈسکس کرتے ہیں کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے، اتنا خوش ہو رہا بچے کی طرح نا، شرارتی بچہ سلامت رہے۔ بہرحال ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ میں جب خود آتا ہوں نا تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میری کپڑوں کی سلیکشن کون کرتا ہے، تو میری کپڑوں کی سلیکشن میری چھوٹی بہن افرا کرتی ہے۔ اچھا ماشاء وہ واسکٹ یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، میں کلر بلائنڈ ہوں، میں ایکچوئل کلر کو پہچان نہیں پاتا، مجھے بس جو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا میں وہ پہن لیتا ہوں۔ میں انہیں کہہ دوں بھائی کلر وانی آنے والی ہے، اگلے سال جب آپ پہنیں گے تو زندگی کلرفل ہو جائے گی۔ وہ مفتی صاحب ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے کلیکشن کرنے والی وہ تو آ چکی ہیں، اور میرے کپڑے جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ سراہیں ان کی تعریف کر دیں تھوڑی سی، ڈریسنگ کرتے ہیں اپنے مفتی نور رحمان صاحب بھی، اسد ایوب صاحب بھی، اور ہمارے کامران بھائی بھی، اور علامہ صاحب کو اپنا گیٹ اپ ہے ماشاءاللہ، بڑا پورا جلال، پورا ان کا الگ گیٹ اپ ہوتا ہے۔ ہمارے عالم اور ہمارے صاحبہ جو ماشاءاللہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ، اتنے گریسفل، ماشاءاللہ ان کا پورا مہینہ ماشاءاللہ زبردست، جو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کیا، لوگ فالو کرتے ہیں ان کو دیکھ کے، ان کا اسٹاف وغیرہ سب چیزیں کوشش کرتے ہیں۔ ہم، میری کوشش تو سچ بتاؤں میری یہی ہوتی ہے ناظرین، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ سارے لوگ تو جانتے ہیں، پر ویورز میں بھی جو لوگ مجھے ایکچولی جانتے ہیں، تو میں آن اسکرین جیسی دکھتی ہوں، آف اسکرین بھی ویسے ہی ہوں، لباس کا انداز وہی ہے، پورا سال وہی رہتا ہے۔ اچھا محبت سے کلاس بھی لیتی ہیں، کبھی ٹیچر بھی بن جاتی ہیں، ہاں یہ بڑے مزیدار ٹیچر ہیں، لیکن جو میٹھے میٹھے انداز سے جو نا کلاس لیتے ہیں، کبھی جھوٹ موٹ ناراض ہوتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، تو اچھا لگتا ہے جو نا غلط چیز پہ پھر میں کہاں رکتی ہوں نا، پتہ ہے آپ لوگوں کو، میں کہہ ہی دیتی ہوں، بس دل میں نہیں رکھتی نا بات، بولتی ہوں آج میں کلام نہیں کروں گی، آپ سے بات نہیں کروں گی، آن رات میں سب سے پہلے ان سے کلام شروع کر دیتی۔ صحیح بات ہے۔ نہیں یہ تو ہماری سچ میں اللہ تعالیٰ یہ اخلاص، یہ محبتیں، یہ سب سلامت رکھے۔ زندگی میں یہی سب کچھ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہاں بہت سارے پیسے میں، بہت ساری مہنگی مہنگی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں، خوشیاں ان میں کہیں نہیں چھپی ہوتی۔ سچی بات ہے، پیسے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے بہت، اللہ پاک پیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں مفتی کیونکہ دیکھیں پیسہ جس کے پاس نہیں ہوتا نا لوگ اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ پیسہ ضرورت ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پیسہ
تب اچھا لگتا ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو دے پیسہ ہے, آپ وہ پیسے جب اپنے بیوی پر بچوں پر خرچ کریں گے یا اس نعمتوں کا اظہار کریں گے, ایک تو یہ کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو وہ, کیونکہ آج کے دور میں موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پہنتے اوڑھتے ہیں, ہم خود کی خوشی کہیں بھول جاتے ہیں. تو کوئی نہیں, میں کہتی ہوں اچھا یہاں چھوٹا جملہ کہہ دوں آپ کی بات نا پہننے اوڑھنے میں, کہ اس میں بہت سارے مرد بھی اور بہت ساری خواتین بھی بڑی کیئرلیس ہوتی ہیں کہ پہننے اوڑھنے کا, جوتی چپل کا دھیان ہی نہیں. مردوں کے منہ پان بھرا ہوا ہے, گٹکا بھرا ہوا ہے, بال بکھرے میں, بھائی کمائے ہمارے محنت کریں. تو حکم بھی ہے کہ اپنے آپ کو کیا مفتی صاحب حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آپ سب نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلالی یعنی سرخ ڈوریاں واضح ہوئی. آپ نے کہا کیا تمہارے پاس کنگا نہیں تھا کہ تم کنگھی کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مومن اللہ جمیل و یحب الجمال, اور جو نعمتیں تم کو عطا کی ہے ان کا اظہار. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سوٹ پہنا, مفتی صاحب نے پہنا, اسد بھائی نے پہنا, اگر یہ نعمتوں کے اظہار کے لیے روزانہ تعریف بھی کرتے ہیں. جب کپڑے پہن کے آتا نا وہ اشارے کرنا تعریف کرتے رہتے ہیں, تو پھر میں بدلے میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. من تو حاجی بگو تم میرا ملا بگو. میں ایک جملہ یہاں ایڈ کر دوں, بات کمپلیٹ کر. دیکھیں نعمتوں کے اظہار کے لیے اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ عبادت بن جائے گی. ذہن میں رکھیے صحیح بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا. اور اگر دکھاوے کے لیے اگر آپ 100 روپے کی گھڑی بھی پہنتے ہیں نا, کچھ گھڑی کپڑے پہنتے ہیں مگر دکھاوا ہے, تو وہ کپڑے آپ کے لیے زحمت بن جائیں گے. جیسے بچپن میں خوب تھا نا, رنگین چشمہ پہن کے دکھاوے کے لیے نکلتے تھے. مفتی صاحب آج اپنے بچپن والی عید یاد کر رہے ہیں, نیلے رنگ کا چشمہ لگائے, اب فوٹو دیکھتی ہے. اچھا ایک لطیفہ سناؤ ان کا ایک لطیفہ, عمران بھائی کا لطیفہ ہونے سنا دو, ان کو یاد نہیں, میں لطیفہ سنا رہا ہوں. یہ سو کے اٹھے, گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, بریانی ہے اور ساتھ ہی نا کھیر پڑی ہوئی ہے. یہ اٹھے ہیں, یہ اس طرح ٹن تھے, یہ سمجھے کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں رائتا, اور بھر کے اس میں ڈال دیا. جب کھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو میٹھی بریانی ہے. گھر والوں نے بولا ابے بیوقوف آدمی, جو تم نے ڈالا ہے وہ کھیر تھی. ٹون تھے, وہ کہتے ہیں نیند کا غلبہ تھا. صحیح بات ہے. اچھا آپ نے نشانی کا دی, ورنہ یہاں مسائل ہو جاتے ہیں. پورا آخری عشرہ گزارتا ظاہر, راتیں جاگنے کو میں گزرتی آخری عشرے کی, تو نیند پوری نہیں ہوتی, تو فجر پڑھ کے سو. ابھی جو آپ یہ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نا, ایکچولی جب ہم آف ایئر ہوتے ہیں نا, جب آپ ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کمرشلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تب یہ سب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم جب بریک میں جاتے ہیں, آپ سوچتے ہوں کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ الگ ہی گفتگو ہو رہی تھی, وہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. بہت ہی مزیدار باتیں یہ مفتی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیگمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ ایک وہ رکھا, اس کا رنگ ایک بہت لائٹر اس میں رکھا تھا, تاکہ نارملی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, میں نے مفتی صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ علماء حضرات سے تھوڑا سا ڈسٹنس کے ساتھ بہت سارا ریزرو ہو کے لوگ ملتے ہیں, تھوڑا سا شاید ڈرتے بھی ہیں, خوفزدہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں, با اخلاق بھی ہوتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو کا خیال بھی رکھتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جی بالکل ہاں, لیکن وہ نارملی ٹی وی پر ہوتا ہے کہ دیکھ کر تھوڑا سا امیج ایسا بن جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ کیونکہ اتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے. میں مال میں گھومتا ہوں, بہت سے مل بھی جاتے ہیں محبت والے وہاں پہ, تو اپنا گیٹ اپ بھی کبھی چینج ہوتا ہے. ماحول یہ ماحول ظاہر ہے ہر وقت تو مفتی بنا ہے, ماحول کیسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ماحول, یہ ایک بڑا اچھا پرسیپشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. اب ایک ناطخواں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت جنا کیپ لگا کے مارکیٹ میں پڑ رہا ہو, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہر وقت جو ہے نا مفتی آنے کرام اگر ہر وقت امامہ باندھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب وہ لوگ چاہتے ہیں ہر وقت وردی میں بیج لگا کے آپ گھومیں, اور وہ جو ہے نا آپ کے پھول بھی لگا ہوا ہو, آپ کے مطلب ہر انسان کا ہر جگہ کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. وہ پہلے لیکن عوام کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اس کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں پکنک پہ بھی جانا, آپ سی وی او پہ بھی ہمیں جنا کرنے نظر آئے. میں ایک جگہ گیا پکنک پوائنٹ پر, اس سے کیا کہہ رہے ہیں لوگ ملے, لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ یہاں کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا. میں گھبرا گیا, میں نے کیا ہو گیا, آپ یہاں کیوں آئے, بس سی وی او پہ آ گئے پانی میں. میں نے کہا دیکھیے ناظرین, اس لیے میں نے یہ سیگمنٹ کو اتنا لائٹر وے میں لے کے چلی اس کو, کہ میں چاہتی تھی کہ دیکھیں میں, کیونکہ میں تو ان سب کو جانتی ہوں, تو آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں, ان کے اندر بھی حصے مزہ ہوتا ہے. میں تو سمجھتا, پھر مجھے سمجھتے ہیں, پتہ لگا ناخواں کو سمجھتے ہیں جنہیں.
تو دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ گھروں میں بھی یہ لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں, اپنے فیملیز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں. تیراکی کرنا دیکھیں دین اسلام میں بھی ہے, تیراکی بھی کرو. اب اگر آپ یہ سوچیں تیراکی مطلب سوئمنگ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھ لیں بھائی, پورا مہینہ ہے, یہ بھی مصروف تھے. اگر آپ فیملی کے ساتھ کہیں فارم ہاؤس پہ کہیں پکنک پہ چلے آئیں, اب سوشل میڈیا نا ڈاکٹر صاحب کوئی کلپ لے کے ڈال دیں, ارے مفتی صاحب کو دیکھو سوئمنگ کر رہے ہیں. اب بھائی مفتی صاحب بھی انسان ہیں, مجھے یاد ہے ہمارے کرکٹر وسیم اکرم صاحب, اتنا معروف نام, انہوں نے بھی ایسی ایک سوئمنگ کی پکچر کوئی ویڈیو ڈال دی تھی جس پہ لوگوں نے کہا ابھی میں وہ لے سکتی, پھر انہوں نے اپنی ایک پوری سوٹ ووٹ پہن کے سوئمنگ کی اور وہ ویڈیو ڈالی. اب آپ دیکھ لیں کہ سوئمنگ میں ایسے ڈیولپ ہو چکا ہے. اچھا 90% تو سمجھتے ہیں, 90% تو لوگ صحیح, 10% ایسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی دیکھ کے آپ لوگ رمضان میں جو نا شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں, آپ لوگ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں. اب شب قدر دن میں 6 بجے تھوڑی ہوتی ہوگی, شب قدر تو رات کو ہوگی, تو ظاہر ہے یہاں بھی بغیر شب قدر کے مسئلے مسائل بتا رہے ہیں. ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں ٹی وی پہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ دیکھیں. نہیں 10% لوگ, باقی ماشاءاللہ 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور دیکھیں سب کا عمل سب کے ساتھ ہے. روز گھر والوں کے لیے رزق کمانا یا رزق کی تلاش کرنا وہ بھی عبادت میں ہی شامل ہے. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں اور دوسروں کو کی اصلاح کریں, زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کی کریکشن کریں خود میں. جی بالکل, تجسسوا, اسی کی جاسوسی, یا ایھا الذین لیکن میں نے سوچا میں آپ کی تھوڑی جاسوسی کروں گا. اجتنبوا کثیرا من الظن, آپ گھر جاتے ہو بہت ڈرتے محتاط طریقے سے, بدگمانی نہ کرو. ہماری پوری قوم میں فیس بک اٹھائے یا کوئی سی بھی اپلیکیشن اٹھائی, نہیں سوشل میڈیا کا یہ ایک بڑا یہ نیگیٹو ختم ہونا چاہیے. ہاں یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے, ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. فکر رہے ہیں آپ کے پیچھے میں لگا رہا ہوں پورے سال. یہاں پہ نا آج مفتی عمران اللہ قیانی صاحب جو ہیں وہ یہ اس سیگمنٹ کو بہت سنجیدہ لے کے چلے ہیں نا پورا مہینہ, اس کی جگہ آج وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چاند رات ہے تو تھوڑا لگے چاند رات ہے ماشاءاللہ, اور یہاں پہ جو ہے کچھ ہنسیاں مسکراہٹیں بھی ہوں, رونے کا بھی سیگمنٹ ہے. ویسے آپ لوگوں نے یہاں پہ مسکراہٹیں کھیلی, اور ہمارے جو سب سے خاص ہمارے جو پینل کے ممبر تھے, جو پینلسٹ تھے, وہ تھے مولانا عمران بشیر, جو ابھی افطار ہوگی تو اعتکاف سے نکلیں گے وہ باہر, اور انہوں نے بڑا ابھی بھی وہاں سے مس کر رہے, چھوڑتے نہیں, وہ جوائن رکھتے ہیں, ان کا خروج ہوگا انشاءاللہ. وہ وہاں سے چٹکے چھوڑتے رہتے ہیں کبھی کبھی. عمران بھائی اللہ تعالیٰ بہت اچھے انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں. شریف نظر نہیں آ رہے کیا امام میں بسکوٹ میں بیٹھے, یہاں تو بالکل جنہیں کیا بھی کیا وہی کرنے کے, اس کے باوجود آپ کو شریف میں آپ کو پھر بھی شریف کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں علماء حضرات جو ہیں وہ اس طرح سے گفتگو بھی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, ابھی ان کی سیلفیز بھی آتی ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں پھر دیکھیں گھوم پھر کے میں اس بات پہ آ جاؤں گی, خواتین ہی بدنام ہے. دیکھیں ذرا کہ تیاری ہو, میک اپ ہو, میں علماء کی بات نہیں کر رہی, اب جنرلی مرد حضرات کی بات کر رہی ہوں. ابھی رات کے وہ جا کر جینٹ سیلونز دیکھیے گا بھرے ہوئے ہوں گے سب, تو خواتین بیچاری کیوں بدنام ہے, ان کا تو حق ہے نا, ان کو تو کرنا چاہیے. جی جناب, ہم لاہور لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین, اور لاہور والے اس وقت کچھ ہی دیر میں اپنے آخری روزے کو افطار کریں گے. آپ سب کو رمضان المبارک کا یہ آخری روزہ اور تمام ہی روزے, تمام عبادات بہت مبارک ہوں, اور عید مبارک ہو, چاند مبارک ہو آپ سب کو. لاہور والوں کے لیے یہ میں نے اناؤنس کیا ہے, کراچی والوں کو ابھی تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہے. اور جتنے لوگ اس وقت عید منا رہے ہیں پوری دنیا میں ہی, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان سب کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک. کہیں مت جائیے گا, ہم جلدی سے واپس لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور یہ ہم آخری بریک تھا اور آخری بار ویلکم کہہ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں. اور میرے ساتھ میری نوری نظر میری بیٹی بھی موجود ہیں. دعا آج آئی ہیں یہاں پر, سیکنڈ ٹائم آئی ہیں ہمارے سیٹ پر, تو ان کو ساتھ ہی ہم نے بٹھایا ہے اپنے پر. یہ کہہ رہی ہیں کہ بات نہیں کریں گی. تو جناب ناظرین, ہمارے نمبرز آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ چاہیں تو اس وقت ہم سے بات کرنا تو کال کر سکتے ہیں, اور آپ بھی اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہاں بڑا اچھا وقت گزرا, اور یہاں پر افطاری کی رونقیں, آخری روزے کی افطار کی رونقیں سج چکی ہیں. جی ہمارے پاس کال ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ
बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह। आज आखिरी रोजा है और आज के बाद से आप सब लोगों की बातें, सब लोगों की शरारतों को मिस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके जितने भी मुफ्ती साहब हैं, जितने भी मौलाना नाथख्वां, सारे लोग जो हैं इतने मजे से इन लोगों ने बातें की है। मैं खुद बैठी भी देख रही थी और हंस रही थी मैं कि इन लोगों की बातों में ऐसा लगता है सब में एक बच्चा छुपा हुआ है। जी, सब में एक बच्चा छुपा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सब लोग बहुत अच्छे। और असद साहब ने तो इतनी अच्छी अभी वो बाबा पर पढ़ा है कि रुला दिया। सच बात है जी, यहाँ पर भी फ्लोर पे सभी ऑलमोस्ट रो रहे थे। थैंक यू सो मच आपका ट्रांसमिशन पसंद करने का और देखने का और इतनी सारी तारीफ़ों का, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी तरह के मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं और आते रहे हैं, और यकीनन आप सबके पास भी आते होंगे। आप सब ने पसंद किया, और पसंद करना क्या होता है, बस ये होता है कि हम हौसला बढ़ जाता है और हमें ये लगता है कि हमने जो कोशिश की है वो कोशिश आपको पसंद आई, और तो हमारी कहते हैं ना कि मेहनत वसूल हो गई। असद, आप क्या कहेंगे? अब आपकी तैयारियां सब कंप्लीट, अब आप आगे क्या इरादा है? बस वो तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ज़रूर बनेंगे। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल। असद की माशाल्लाह इनको तो वो फैशन वैशन की जरूरत ही नहीं, खुद ही दूल्हा है माशाल्लाह। बस इनको सिर्फ कोरी लगानी है, जिना का पहननी है और शेरवानी। इतने सारे सहूलत है, 2 मुफ्ती बैठे हैं, बस आप आज बोले, अभी रात में बोले, हम दोनों हाजिर हैं। अच्छा चलो बोले। बस वो ईद तो घर पे मनाएंगे घर वालों के साथ। बोल के लब आज़ाद है तेरे, अभी आज़ाद है, आप जो बोल सकते हैं। इनकी तो पाबंदी है। और हमारे पास कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं आवाज़ पहचान गई, बिल्कुल रूबी आपा बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपने पूरे महीने प्रोग्राम किया है बुशरा। अल्लाह ने आपको खुश रखे, आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और ये भी देखिए इत्तेफाक है रूबी आपा कि आप जब हमारा शो शुरू हुआ था पहली कॉल आपकी आई थी, और अब शो खत्म हो रहा है तो ये आखिरी कॉल भी आपकी है। देखिए जरा ये मोहब्बत है आपकी। इसलिए कॉल की है कि सबसे कहिएगा जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, मौलवी साहब नाज़मा के, मुझे दुआओं में जरूर याद। ज़रूर ज़रूर, और आप गाँव में रहती हैं हमारे। थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आपने मुझे ड्रेसेस भेजे जो सभी लोग तारीफ़ करते थे। ये सारे लोग मेरे लिबास की तारीफ़ करते हैं, तो ये सारे ड्रेसेस इन्हीं के होते थे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ड्रेसेस जो थे वो इन्हीं के थे। उसको कैरी अच्छी तरह करती थी, बस फर्क ये है। हमारे मुल्क की बहुत बेहतरीन डिज़ाइनर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए, और थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, ये कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन देखें, ये लोगों की मोहब्बतें हैं, और किस किस तरह से हम ये अलग अलग अंदाज़ है सबके मोहब्बत दिखाने का, जताने का। रूबी आपा मुझे ड्रेसेस रात के 1 बजे भी इनके जो काम करते हैं वो लेकर आ रहे होते थे ड्रेसेस कि कल ये पहनना है, ये है वो। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं वो नहीं बनते। वो अब आप काम शुरू कर देना मुफ्ती साहब। और क्या चाहते हैं आप? इतना अच्छे तो नहीं, मैंने पूछा जेंट्स के नहीं बनते। माजी देता है, मैं माजी के शलवार कमीज पहनता हूँ। इंशाल्लाह आपको वहाँ से हम गिफ्ट भी दिलवाएंगे। हाँ। और मैं लेके भी चलूँगा इंशाल्लाह। ये रहमानी कलेक्शन है, इनको तो पूरे महीने पहनाया गया ना, सब अपनी अपनी प्रमोशन में लगे। और इंशाल्लाह रमजान के बाद असद अय्यूब, और ये मेरे तो DMI कलेक्शन डॉक्टर मुफ्ती लोग मेरे अपने खुद ही सिलवाए। और जो हमारी बहनें हैं ये भी सारी अपनी ही कलेक्शन पहनती है। मरियम भी हमारी जो है ये डिज़ाइन भी करती हैं, बल्कि ये पहन के ज़्यादातर अपनी ही कलेक्शन आती है। हमारी सारी बड़ी खुश लिबास और बहुत ही शौक़ रखती हैं पहनने ओढ़ने का, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहबा, आज ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा भी एक ब्रांड आ रहा है इंशाल्लाह। आप शलवार कमीज असद अय्यूब इंशाल्लाह। अरे मैंने सबके बारे में बताया, मैं अभी याद आया है सद, आपको पता है नाज़रीन, जो आप मेरे हिजाब देखते हैं, हिजाब पसंद करते हैं सारे, मैंने भी एक कोशिश करने वाली हूँ शुरू, अभी अपने आप से ही कोशिश की थी। बी हिजाबी के नाम से मैं अपना ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ हिजाब शुरू कर रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बी हिजाबी, बी फॉर बुशरा, पर बी हिजाबी यानी हिजाबी बनो, तो बी हिजाबी। वही मैंने कहा करेक्शन कर, इंग्लिश वाला ना बी हिजाबी। यस, बी फॉर बुशरा। थोड़ा सा मजबूरना पड़े वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं हमारे यहाँ तो लोग कुछ का कुछ बना ही देते हैं, उसको कोई मसला नहीं है, पर उसका मतलब है इन इंग्लिश के बी हिजाबी हिजाबी बन जाओ, बिल्कुल अच्छी सोच है। और बी फॉर बुशरा भी है। तो ये है कि मैंने जितने हिजाब पहने हैं ज़्यादातर अपने थे। और किश्वर्स कलेक्शन के नाम से एक मेरी बहन है, वो मुझे हिजाब भेजती रहती हैं। उस ट्रांसमिशन में भी मेरे लिए बहुत किया उन्होंने, तो उनका भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
تو میں نے دیکھی سب کی بات کی. میں نے حجاب کا, میری ساری بہنیں سب سے زیادہ حجاب کا پوچھتی ہیں, اور آپ لوگ انشاءاللہ میں لانچ کر دوں گی اسے اپنے انسٹا پہ, اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت جلد لانچ بھی کروں گی, تو اسے دیکھیے گا. آپ کا حجاب آ رہا ہے, ہمارا شلوار قمیض آ رہا ہے, میرے برانڈ ڈائریکٹر فرحان علی صاحب آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں. جی جناب, تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے کراچی والے اپنے آخری روزے کے افطار کی طرف, اور تھینک یو سو مچ ایوری ون. ٹی وی ون کا بہت شکریہ, اگین سیما طاہر آپ کا بہت شکریہ, اور ناظرین آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. آپ سب لوگ خوش رہیں, آباد رہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جی مفتی صاحب دعا کروائیے گا. جی اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما, آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم سب کو ویسا بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار بنا. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے بچا. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ بالخصوص طور پہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی آزمائش کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بار بار یہ رمضان مکہ مدینہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم سب کو ویسا بنا, ہم سب کو شریعت محمدی کا پاسدار بنا. اے اللہ قرآن مجید پڑھنے والا بنا. اے اللہ سمجھنے والا بنا, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو رمضان کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے, نہ تلاوت قرآن کر سکے, نہ جس طرح تراویح پڑھنی تھی نہ اس طرح تراویح پڑھ سکے, نہ جس طرح تجھے منانا تھا نہ اس طرح تجھے منا سکے. اے اللہ تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. یہ وہ وقت ہے جب تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اے اللہ ہم سب بخشش مانگنے والے ہیں, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما, ہماری زندگی میں سکون عطا فرما, ہماری آزمائشیں ہم سے دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما, جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما. ہمارے گھروں میں سکون کا مرکز بنا, ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا, انہیں عاشق رسول بنا, بارگاہ الہی کا مقبول بنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ